السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام: فلعمری ما الامام الا العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسہ علی ذات اللہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سید الشہداء علیہ السلام کا قول نورانی آپ کے مکتوب سے و خط سے اقتباس کر کے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے: فلعمری، اپنی جان کی قسم، مل امام الا العامل بالکتاب، امام عامل بالکتاب ہے، کتاب الہی و وحی خدا پر عمل کرنے والا و کروانے والا ہے، والآخذ بالقسط، عدالت و قسط کا نظام برپا کرنے والا، والدائن بالحق، حق پر قائم، والحابس نفسہ علی ذات اللہ، اور اپنے آپ کو خدا کے حکم و خدا کے فرمان کا پابند رکھنے والا ہے۔ یہ تاریخی و معروف جملات امام علیہ السلام نے اپنے ایک اہم مرقوم میں خط میں تحریر فرمائے ہیں اہل کوفہ کے نام۔ مکہ معظمہ میں امام علیہ السلام نے اپنے قیام کے دوران اپنے قیام مقدس و اس تحریک حسینی کے بہت سارے اہم مراحل طے کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ اس تحریک کا باقاعدہ علنی تحریک، کھلی تحریک مدینہ سے شروع ہوئی ہے، جب امام علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور امام نے انکار فرمایا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرے مرحلہ میں مدینہ ہی کے اندر مختلف طبقات و افراد اور گروہوں سے ملاقاتیں، انہیں اپنے مقصد سے آگاہ کرنا اور انہیں دعوت دینا کہ آپ بھی اس تحریک و نہضت میں شامل ہوں۔ اور تیسرا مرحلہ امام کا مدینہ سے خروج ہے، روانگی مکہ کی جانب۔ امام نے مدینہ سے ہی مکہ کو انتخاب کیا، اور آنے والے ایام جو ماہ رجب کے بعد آ رہے تھے، جن کی ایک اپنی تاریخی اہمیت ہے، ان ایام کے لیے امام نے سرزمین مکہ کو و حرم الہی کو انتخاب کیا۔ اور چوتھے مرحلے میں امام علیہ السلام مکہ تشریف لے آتے ہیں اور مکہ میں آ کر اپنا پیغام و اپنا مقصد عام کرتے ہیں، لیکن مکہ میں صورتحال مدینہ سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ مدینہ میں بہت سارے افراد و شخصیات قیام پذیر ہیں، صحابہ و اولاد صحابہ، اور ایک بڑی تعداد بنو ہاشم کی بھی ہیں۔ مدینہ میں امام علیہ السلام نے اپنے قریبیوں کو جمع کیا اور انہیں اپنا پیغام دیا۔ اس کے بعد آل ہاشم و بنو ہاشم کے مختلف خاندانوں کو جمع کیا، انہیں اپنا پیغام دیا۔ کچھ لوگ امام کے ساتھ آئے اور کچھ نے آنے سے معذرت کر لی، کسی بھی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے امام کے ساتھ۔ مدینہ میں
صورتحال مختلف اس وجہ سے تھی کہ مدینہ میں مکہ میں حرم خدا ہے اور کعبۃ اللہ ہے. سارا سال زائرین مختلف علاقوں سے اور ممالک سے اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں. اور خصوصاً ایام حج جو شوال سے ہی تقریباً آغاز ہو جاتا ہے، شوال، ذوالقعدہ و ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے ایام سمجھے جاتے ہیں. حجاج عموماً حجاج کے قافلے ان 3 مہینوں میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. امام علیہ السلام شعبان میں 3 شعبان کو مکہ پہنچے اور 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک مکہ میں قیام پذیر رہے. جس دن حج شروع ہوتا ہے اس دن تک امام مکہ میں تشریف فرما تھے. ان چند ماہ میں امام علیہ السلام نے مکہ میں مختلف طبقات سے ملاقاتیں کی، مختلف شخصیات سے ملاقاتیں کی، انہیں اپنے مقصد سے آگاہ کیا، انہیں دعوت دی. اور ایک اہم مرحلہ مکہ کے اندر یہ انجام پایا کہ مختلف علاقوں سے امام کے پاس وفود بھی آئے اور امام علیہ السلام نے مختلف شہروں کی جانب اپنے قاصد روانہ کیے جو امام کا پیغام لے کر گئے. تمام اس وقت کی بڑی مملکت و عظیم مملکت میں متعدد شہر تھے، سینکڑوں شہر تھے. ان سینکڑوں شہروں میں جو صورتحال بنی سیاسی طور پر 60 ہجری میں امیر شام ہلاک ہوا اور اس کی جگہ پر اس کا بیٹا مسند نشین ہوا، اقتدار نشین ہوا. اس اہم واقعہ کے رد عمل کے طور پر پوری مملکت کے اندر مکمل سکوت و خاموشی طاری تھی. مدینہ میں کسی نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، مکہ میں کسی نے کوئی عکس العمل نہیں دکھایا، بصرہ و شام میں کسی نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، مصر و یمن میں کسی نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، رے اور خراسان میں کسی نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا. ایک بہت بڑی وسیع مملکت تھی مسلمان جس میں رہ رہے تھے. اتنی بڑی وسیع اور عریض مملکت جو آج تقسیم ہو کر کئی ملکوں میں بٹ چکی ہے، یہ ایک مملکت تھی ساری. اس پوری مملکت کے اندر کسی شہر کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا. البتہ خبر جہاں جہاں پہنچتی گئی کسی نے تعجب کیا، کسی نے خاموشی اختیار کی. عملی طور پر کسی گروہ نے کوئی رد عمل و کوئی عکس العمل نہیں دکھایا. سوائے کوفہ کے امام علیہ السلام نے اہل مدینہ کو بہت اکسایا کہ کوئی رد عمل دکھاؤ، مختلف شخصیات کو اور طبقات کو. پوری کوششوں کے باوجود مدینہ میں کسی قسم کا تحرک شروع نہیں ہوا، اس تحریک کے اندر کوئی شامل نہیں ہوا. یزید کی مخالفت و اہل شام کی سیاست کی مخالفت میں مدینہ کے لوگوں نے ترجیح دی خاموشی اور سکوت کو. امام علیہ السلام کی کوششوں کے باوجود مدینہ میں کوئی حرکت انجام نہیں پائی اور امام علیہ السلام مدینہ سے مکہ آ گئے. مکہ میں امام علیہ السلام نے سب سے زیادہ کوشش کی، سب سے زیادہ وقت اپنی اس قیام کا و تحریک کا مکہ میں گزارا. اور اس وجہ سے کہ مکہ میں صرف مکہ کے لوگ نہیں تھے بلکہ مکہ میں پورے مملکت سے لوگ آ رہے تھے. ان چند مہینوں کے دوران مختلف لوگ مختلف شہروں سے آئے، عمرہ کر کے واپس گئے اور پھر ایک بڑی جمعیت و تعداد جس طرح ہر سال آج بھی حج پر آتے ہیں اس سمے بھی حج پر آئے 60 ہجری کے ذی الحجہ میں. اور امام علیہ السلام نے انہیں ملاقاتیں کی ان حاجیوں کے مختلف کاروانوں سے اور گروہوں سے. انہیں امام علیہ السلام نے اپنا پیغام دیا، انہیں متوجہ کیا، انہیں دعوت دی. لیکن مکہ میں بھی کوئی حرکت شروع نہیں ہوئی. لوگ سنتے تھے بات. روایات میں ہے، تاریخی روایات کے اندر، کہ بڑی تعداد امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. مکہ کے اندر امام حرم الہی میں نماز قائم کرتے اور بڑی بڑی شخصیات امام کے پیچھے آ کر نماز پڑھتے. اس کے بعد امام بعض اوقات عمومی گفتگو کرتے لوگوں کے ساتھ، اس میں بھی سب بیٹھ جاتے، سنتے تھے امام کی بات. اور پھر کچھ خصوصی گفتگو امام علیہ السلام مختلف
لوگوں سے کرتے، مختلف علاقے کے لوگوں کو جمع کر کے بلا کر، اور وہ بھی گفتگو سن لیتے، سن کے پھر اس کے بعد اپنے معمول کی عبادت اور معمول کے اعمال میں مصروف ہو جاتے۔ اہمیت نہیں دیتے تھے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں، تصدیق ضرور کرتے تھے، امام جو فرماتے اسے جھٹلاتے نہیں تھے، تکذیب نہیں کرتے تھے، لیکن تصدیق کر کے صرف سر ہلا کے چلے جاتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، امام کے ساتھ نہیں آتے تھے۔ یہ مذہبی متدین لوگوں کی، چونکہ مکہ میں متدین لوگ آتے ہیں، سیکولر طبقہ وہاں کم آتا ہے، زیادہ وہ لوگ آتے ہیں جو دوسروں سے زیادہ مذہبی جذبہ رکھتے ہیں، وہی مکہ جاتے ہیں۔ آج بھی مذہبی جذبے والے ہی مکہ جاتے ہیں، کہ البتہ ساتھ اگر مالی استطاعت ہو، لیکن یہی مذہبی جذبہ رکھنے والے لوگ امام علیہ السلام کا پیغام سنتے اور سن کر انسنا کر کے پھر اس کے بعد اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ اس دوران تنہا ایک شہر پوری مملکت کے اندر تھا جس میں شام کے اندر سیاسی تبدیلی، یعنی امیر شام کی ہلاکت اور یزید کی مسند نشینی کے نتیجے میں کوفہ میں خود سے لوگوں نے اپنے طور پر سیاسی حرکت شروع کی، میٹنگیں شروع کی، گفتگو شروع کی، آپس میں جلسات شروع کیے، تبادلہ خیال شروع کیا کہ یہ پوری گفتگو ہو چکی ہے۔ سابقہ ایک 5 مجالس کا سلسلہ اسلام آباد میں کوفہ اور کوفی کے نام سے گزرا ہے، 5 مجالس۔ آج یہاں جو آپ مومنین کرام کی خدمت میں اس سلسلہ مجالس میں گفتگو ہونی ہے، در حقیقت تسلسل ہے اس گفتگو کا، البتہ وہ ایک مرحلہ تھا، اب مرحلہ دیگر بیان ہوگا، لیکن وہ مرحلہ مدد دے گا آپ کو موجودہ حالیہ گفتگو کو سمجھنے میں۔ کوفہ و کوفی کے عنوان سے موجود ہے، یہ سن سکتے ہیں جہاں جہاں دسترس میں ہو آپ کے، کہ کوفہ میں لوگوں نے، امام نے کوفہ جا کر کسی کو نہیں اکسایا، خود سے کوفیوں نے حرکت شروع کی۔ جہاں امام کوششیں کر رہے ہیں مدینہ و مکہ کو اٹھانے کی، مدینہ و مکہ بالکل خاموش ہیں، ساکت ہیں، امام کے ان کو قیام پر دعوت دینے کے باوجود نہ مکہ میں کوئی رد عمل ہو رہا ہے نہ مدینہ میں، لیکن کوفہ میں امام نہیں ہیں اور لوگوں نے خود سے اپنے طور پر اجتماعات شروع کیے۔ کوفہ، توجہ فرمائیں کہ عجیب شہر ہے، پوری مملکت میں، اس زمانے کی مملکت میں عجیب شہر تھا، واقعاً منفرد شہر ہے۔ جب پوری مملکت اس عمل کے نتیجے میں خاموش بیٹھی ہوئی ہے، کوفہ خاموش نہیں ہے، کوفہ بول پڑا، کوفہ میں حرکت شروع ہوئی، اعتراض شروع ہوا، کوفہ میں میٹنگیں شروع ہوئیں، جلسے شروع ہوئے، مختلف گروہ آپس میں ملے، اور اس کے بعد کوفیوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے شامی حکومت کے خلاف، یزید کے خلاف قیام کرنا ہے، یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا۔ یہ پورے کوفہ کا متفقہ فیصلہ تھا، البتہ متفقہ فیصلہ ایک پلیٹ فارم پر، ایک جھنڈے کے نیچے نہیں تھا، ایک چھتری کے نیچے متفقہ فیصلہ نہیں تھا۔ متفقہ فیصلہ یعنی الگ الگ گروہوں نے بیٹھ کر ایک ہی نتیجہ نکالا کہ ہم نے شام کی نئی حکومت کو قبول نہیں کرنا، یزید کی حکومت نہیں ماننی۔ ہم نے کیوں نہیں ماننی، اس کی وجوہات پہلے بیان کی ہیں کہ شامیوں نے کوفہ کو دباؤ میں رکھا۔ امیر شام کی جو حکومت گزری ہے، اس حکومت میں خصوصی توجہ کوفہ کے اوپر تھی، شدت کے ساتھ کوفہ کو سرکوب رکھا گیا، کوفہ والوں کی گردنیں جھکائی گئیں۔ کوفہ شامیوں کی نگاہ میں سرکش شہر تھا، امیر المومنین کے زمانے میں دارالخلافہ تھا، اور بنو امیہ کو جب حکومت ملی، دارالخلافہ کوفہ سے شام منتقل ہو گیا۔ کوفہ اور شام میں رقابت تھی، آپس میں سیاسی اور مرکزیت کا جھگڑا تھا۔ کوفہ اپنی مرکزیت کا قائل تھا اور شام اپنی مرکزیت کا قائل تھا، یعنی کوفہ اور شام کے رہنے والے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مرکز ہیں۔ جہاں پر اس قسم کی جنگ و جدال شروع ہو جائے، وہاں ایک سیاسی کشمکش اور نزاع رہتی ہے، جاری رہتی ہے۔ اس لیے کوفی جس سلسلے سے بھی تعلق رکھتے تھے، شام کے تسلط کو دل سے قبول
نہیں کرتے تھے، نہیں مانتے تھے کہ شام کے ماتحت ہمیں نہیں ہونا چاہیے. جس طرح ابھی پاکستان کے اندر ایک ایشو چھیڑا جا رہا ہے، عرصے سے ہوا دی جا رہی ہے، لیکن وہ جس طرح بھڑکانا چاہتے ہیں اس طرح بھڑک نہیں رہا، اور وہ ہے پنجاب اور دیگر صوبوں کی جنگ. دیگر صوبوں کو اکساتے ہیں کہ پنجابیوں کے خلاف قیام کریں یا پنجاب کے خلاف قیام کریں. البتہ بعض جگہ ہوتا ہے، بعض جگہ اس طرح سے کامیابی نہیں ہوتی. میڈیا اپنا زور لگاتا ہے، سیاستدان و قوم پرست یہ ایشو پاکستان میں چھیڑنا چاہتے ہیں. ایک حساسیت ہے لوگوں کے اندر، اور اگر برفرض ایسا وقت آ جائے کہ جس طرح آج پنجاب کا تسلط ہے دوسرے صوبوں کے اوپر، اگر ایک دن پنجاب کو دوسروں کے ماتحت جانا پڑے، پنجاب کو سرحد کے ماتحت، بلوچستان کے ماتحت ہونا پڑے، بہت سخت گزرے گا. یہی حال کوفیوں کا تھا. کوفہ دارالخلافہ تھا، کوفہ کی مرکزیت تھی. کوفہ ایک ریاست تھی، شہر بھی تھا اور ایک ریاست بھی تھی. جس طرح پنجاب ایک پوری ریاست ہے، صوبہ ہے، البتہ پنجاب نامی شہر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کوفہ نامی شہر بھی تھا اور کوفہ ایک بڑی ریاست تھی. اور آپ کا یہ علاقہ جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ کوفہ ہی کے ماتحت تھا. بلوچستان، سندھ اور خراسان اور کابل یہ کوفہ کی حکومت کے اندر تھا، کوفہ کے قلمرو میں آتا تھا. کوفہ شہر بھی تھا اور کوفہ ریاست بھی تھی. پوری ریاست کوفہ وہ اپنی مرکزیت کے قائل تھے کہ مضبوط ریاست ہے، امیر ریاست ہے، زرخیر ریاست ہے، درآمد زیادہ ہے، انکم زیادہ ہے، سیاسی اس کی اہمیت تھی. کوفہ کی ایک اہمیت یہ تھی کہ یہ چھونی تھا. کوفہ فوجی چھونی خلیفہ دوم نے بنایا تھا، تعمیر کیا تھا، اور سردار قادسیہ مشہور سالار جنگ کے صدر اسلام کی جنگوں کے سعد ابن ابی وقاص، عمر سعد کے باپ نے یہ شہر تعمیر کروایا تھا خلیفہ دوم کے حکم سے. 17ویں ہجری میں کوفہ فوجی چھونی کے طور پر باقاعدہ قائم کیا گیا. روم اور ایران کے درمیان تھا. ایک طرف سے روم کے قریب تھا اور دوسری طرف سے ایران کے قریب تھا. روم اور ایران کے خطوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان پر مسلط رہنے کے لیے یہ سوکل جیشی شہر آباد کیا گیا تھا. اس لیے کوفہ کی بہت اہمیت تھی اور کوفہ کی طاقت تھی. لیکن شام میں امیر شام نے جب حکومت اپنی بہت سارے ہیلے حربے استعمال کر کے اقتدار حاصل کر لیا، اس کے بعد اقتدار کوفہ سے شام میں منتقل ہو گیا. تو کوفہ پوری ریاست جس کے اندر احساس مرکزیت تھا، احساس قدرت و اقتدار تھا، اب اپنی اس سیاسی حیثیت کو کھو بیٹھی ہے. اور شامیوں کو بھی ہمیشہ کوفیوں سے خطرہ تھا، کھٹکا تھا. شامی چاہتے تھے ہمیشہ کوفی دبے ہوئے رہیں. کوفی نہ صرف مذہبی طور پر شامیوں کو نہیں مانتے تھے، سیاسی طور پر بھی شامیوں کو قبول نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے کوفہ کے اندر پہلے سے ایسے اسباب و عوامل موجود تھے، انہوں نے شام کی اس تبدیلی کو قبول نہیں کیا. ایک وجہ یہ تھی کہ امیر شام کی سیاست بہت سخت گیرانہ تھی کوفیوں کے بارے میں، اور کوفیوں کو مہلت نہیں دیتا تھا. امیر شام سختی سے پیش آتا تھا. اگر کوئی شخص بھی کوفہ کے اندر بات کرتا، بہت بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا جاتا اور اس کے اہل خاندان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی، جن میں سے بہت ساری شخصیات اس زمانے میں شہید ہوئیں، جیسے حجر بن عدی رضوان اللہ علیہ، یا جس طرح میثم تمار رضوان اللہ علیہ، اور اس طرح کی شخصیات بڑی بڑی جنہوں نے کوفہ میں لب کھولے اور انہیں بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. دوسرے کوفی ڈرتے تھے. امیر شام کے زمانے میں سخت ہراساں و خوفزدہ تھے. یزید کا برسر اقتدار آنے سے کوفیوں کو ایک موقع ملا کہ ابھی ایک کمزور حکمران آیا ہے شام میں، لہٰذا یہ وقت ہے کہ ایک سیاسی عمل کیا جائے، اور اس سیاسی عمل کے ذریعے سے کوفہ کی عظمت رفتہ اور مرکزیت رفتہ جو ختم ہو چکی تھی اور شامیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، دوبارہ کوفی اس کو حاصل کریں. کوفہ کی جمعیت مختلف شکلوں میں تھی. کوفہ میں قبائل آباد تھے. ایک تو فوجی علاقہ تھا، فوج تھے، افواج. اس وقت کا صدر اسلام کا جو عظیم لشکر تھا، تقریباً 90,000 تک کا لشکر ذکر کیا گیا ہے کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں
اس شہر میں آباد کیا گیا، اور اس چھونی کے اندر مختلف قبائل بھی آئے جو جنگی قیدی پکڑے جاتے تھے روم اور ایران اور ارد گرد کے علاقوں سے حملات، چونکہ وہ فتوحات کا زمانہ تھا، خلیفہ دوم کا زمانہ فتوحات کا زمانہ تھا، دھڑا دھڑ فتوحات ہو رہی تھی، ایک کے بعد ایک علاقہ، ایران، روم، بڑے بڑے خطے، بڑے بڑے ممالک، سرزمینیں تسخیر ہو رہی تھیں، اور ان سرزمینوں سے اموال بھی بہت مسلمانوں کے ہاتھ لگ رہے تھے، اور قیدی بھی بڑے تعداد میں اسیر پکڑ رہے تھے، عورتیں اور مرد، غلام اور کنیزیں، لہٰذا انہوں نے سارے غلام پکڑ کے، کنیزیں پکڑ کے کوفہ منتقل کرتے تھے، کوفہ سے پھر شفٹ ہوتے تھے مدینہ میں، مرکز میں، لیکن پہلے کوفہ چھونی میں پہنچتے تھے، اور کوفہ میں ایک بڑی تعداد غلاموں کی تھی، ان کا نام موالی تھا، کوفہ میں کئی ہزار آدمی رہتے تھے جو موالی کے نام سے جانے جاتے تھے، یہ رومی، حبشی، ایرانی، افریقی، مختلف رنگوں کے لوگ یہ قیدی کے طور پر آئے، پھر انہوں نے غلامی کی زندگی اختیار کی اور اس کے بعد آزاد ہوئے، لیکن کوفہ میں عرب قبائل کا حصہ نہیں بن سکے، ہمیشہ دور ہی رہے، الگ ہی رہے، جس طرح جہاں بھی ذات پات کا نظام ہو، قبائلی نظام ہو، قوم پرستی کا نظام ہو، وہاں کچھ طبقات ان قبائل کا حصہ، قومیت و برادری کا حصہ نہیں بنتے۔ ابھی بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کی مساجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ افریقہ میں ایسی مساجد ہیں جہاں پر یہ سیاہ پوست مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو باقاعدہ ممبرشپ کارڈ دیا جاتا ہے، اور وہ بھی چند افراد کو اجازت ہے، اور نماز جماعت میں شرکت کریں، پھر اٹھ کے فوراً نکل جائیں، صف اول میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ابھی موجودہ زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اگر افریقہ میں جائیں تو ابھی بھی یہ حال ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر اگر گھٹیا ذات، پست ذاتیں جن کو کہا جاتا ہے، اس ماحول میں اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو اسے معمولی لوگوں کے جانے کی اجازت نہیں ہے، یا انہیں رشتے نہیں دیتے۔ آج اگر فرض کریں کوئی عیسائی، کوئی کرسچین اگر مسلمان ہو جائے، شیعہ ہو جائے، خوشبوت ہوتے ہیں سارے، اخباروں میں آتا ہے اتنے کرسچین مسلمان ہو گئے، خوب اب اس نو مسلمان نے شادی کرنی ہے، اس کو کوئی شادی نہیں دیتا، اگر کوئی دے دے لڑکی، وہ جی بدنامی ہو گئی۔ نام عجیب و غریب ان کے رکھے ہوئے ہیں، انہی کرسچینز کے نام یہاں پاکستان میں وہ غیر محترمانہ ناموں سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، جی فلاں کو انہوں نے بیٹی دے دی۔ یہ طبقہ اپنا وقار بحال نہیں کر سکتا قبائلی نظام کے اندر، دین میں کر لیتا ہے، دین میں غلام سرداری تک جا پہنچتا ہے، دین میں بلال بہت سارے بڑے بڑے سرداروں پر ترجیح حاصل کر لیتا ہے، دین میں اسلامی نظام میں ایک غلام، ایک حبشی یا ایک سیاہ پوست بہت سارے بڑے بڑے قریش کے سرداروں پر بھی برتری حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جہاں پر قبائلی نظام ہو، قومیت کا نظام ہو، وہاں مسلمان ہو کر بھی یہ پست ہی رہتے ہیں، پیچھے ہی رہتے ہیں، ان کو حق نہیں ہے ہماری مساجد میں آئیں، ہمارے اداروں میں آئیں، ہماری جماعتوں میں آئیں، ہماری برادریوں میں آئیں۔ ابھی جہاں جہاں برادری نظام ہے وہاں نہیں لیتے، دوسرے مسلمان کو نہیں لیتے کہ برادری، ٹھیک ہے آپ بھی شیعہ ہیں لیکن 2 نمبر شیعہ ہیں، 3 نمبر شیعہ ہیں، فرسٹ کلاس شیعہ نہیں ہیں، فرسٹ کلاس شیعہ فلاں قبیلے کا شیعہ ہے، تم 3rd کلاس شیعہ ہو، صرف کہاں اچھے لگتے ہو؟ عاشور کے دن ماتم کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو، اس سے زیادہ آگے آنے کی کوشش نہ کرنا، بس باقی نہ آنا آگے۔ یہ سرحدیں ہیں، بارڈر بیریئر لگے ہوئے ہیں، ان بیریئر کو قبول عبور نہیں کرنا تم نے۔ ایک بڑی جمعیت کوفہ کے اندر ہزاروں لوگ ان موالیوں کی شکل میں رہ رہے تھے۔ قبائلی نظام، اصل کوفہ کے اندر قبائلی نظام تھا، قبائل تھے، جن قبائل کے بڑے سردار تھے، اپنا قبائلی نظام تھا، دین تھا ان کا، مختلف مسالک کے لوگ تھے، خلفاء کے حامی بھی تھے، بنو امیہ کے حامی بھی تھے، اور اہل بیت کے حامی بھی موجود تھے۔ 3 طبقے مذہبی طور پر کوفہ کے اندر موجود تھے۔ سارا کوفہ شیعہ نہیں تھا، شیعہ در حقیقت سب سے کم تھے، جس طرح آج لبنان کی حالت ہے، لبنان میں عیسائی بھی ہیں، لبنان میں اہل سنت بھی ہیں، اور لبنان میں شیعہ بھی ہیں۔
اگر اس مجموعی آبادی میں دیکھو تو شیعہ سب سے کم ہیں لبنان میں، لیکن عزت مند ہیں، عزت کے ساتھ ہیں. اور یہ عزت بھی بہت اہم ہے کہ لبنان کا شیعہ کو عزت نہیں تھی. توجہ کریں، سب سے زیادہ مشکل میں لبنان کے شیعہ تھے پوری دنیا میں. آج سے 30-35 سال پہلے تک ذلت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ ذلت میں ان لوگوں کو ڈالا گیا تھا، ان کے اوپر ذلت مسلط کی گئی تھی. لبنان کے شیعہ ہر گھٹیا کام ان سے کروایا جاتا تھا پیسے دے کر، کرائے پر ہر الٹا کام کرنے کے لیے یہ تیار تھے. مثلا عیسائیوں کو کوئی الٹا کام کرنا ہوتا تو وہ ان کو پیسے دیتے اور یہ ان کے لیے وہی کام کرتے. کسی کو بھی کوئی غلط کام کروانا ہوتا تو وہ پیسے دے کے ان سے کام کرواتے. جب ایک ملت نظریہ نہ رکھتی ہو، مکتب نہ رکھتی ہو، راہبر نہ رکھتی ہو، مقصد نہ رکھتی ہو، پھر اس کا یہی حال ہو جاتا ہے. وہ دوسروں کے غلام بن جاتے ہیں، دوسروں کے کرائے کے رینٹل لوگ بن جاتے ہیں. رینٹ پر جو مرضی ہے کام ان سے کروا لو. جس طرح آج بعض اور قوموں کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اہل لبنان کو راستہ معلوم ہوا، عزت کا راستہ، اور انہوں نے عزت کا راستہ سیکھا، امام عزت پہچانا، رہبر عزت ڈھونڈا اور اس عزت کو اپنایا. اور آج لبنان کی اقلیت ہونے کے باوجود عزت ان کی ہے وہاں پر، اور ان کی وجہ سے لبنان کی عزت ہے، ان کی وجہ سے اہل سنت مسلمانوں کی عزت ہے، اور ان کی وجہ سے کرسچین کی عزت ہے. آج لبنان کو دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اسرائیل گھبراتا ہے لبنان سے. وہی لبنان جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا بیروت کے اوپر، سال ہر سال آگے بیٹھا رہا، جنوب لبنان پر قبضہ تھا، آج اسی لبنان سے کتراتا ہے، گھبراتا ہے. کس کی وجہ سے؟ انہی شیعوں کی وجہ سے جنہیں لبنان میں خدا نے عزت کا راستہ دکھایا اور انہوں نے عزت کا راستہ ڈھونڈا ہے وہاں پر. شیعہ کوفہ کے اندر تھوڑے تھے، اکثریت اگر دیکھیں تو موالی تھے یا خلفاء کے پیروکار تھے یا بنو امیہ کے طرفدار تھے. یہ تین بڑے گروپ تھے، چوتھا گروہ شیعہ تھا. عدد کے لحاظ سے شیعہ کم تھے، نفوس کے لحاظ سے کم تھے شیعہ، لیکن بعض مؤثر شخصیات اور مؤثر قبائل شیعہ تھے. ان سب لوگوں نے یزید کی حکومت کی مخالفت کی، قبائل نے، حتیٰ وہ لوگ جنہوں نے جو بنو امیہ کے طرفدار تھے. امیر شام کی حکومت میں بنو امیہ کے پرو بنو امیہ گروہ یزید کا انہوں نے بھی انکار کر دیا، یزید کی حکومت نہیں مانی. اور جو خلفاء کے حامی تھے انہوں نے بھی یزید کی حکومت نہیں مانی. موالیوں نے بھی یزید کی حکومت تسلیم نہیں کی، اور شیعہ نے نہیں ماننی تھی، ظاہر ہے شیعہ نے بھی قبول نہیں کی. کوفہ کے اندر جو سیاسی تحرکات شروع ہوئے، یہ امتیاز شیعہ کو حاصل تھا کہ شیعہ نے پہل کی. تشویش پورے کوفہ میں تھی، جس طرح آج پورا پاکستان کنفیوز ہے، پورا پاکستان مشوش ہے، پورا پاکستان ناامن ہے، ہر طبقہ ناامن ہے. پاکستان میں شیعہ مشوش ہے، سنی مشوش ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اسلامی جتنے فرقے، جماعتیں، قومیں، پارٹیاں، یہ سب، اور اس طرح غیر مسلم جو پاکستان میں ہیں، سب کے سب آسودہ کوئی بھی نہیں ہے. احساس امن کوئی بھی نہیں کر رہا یہاں پر، نہ قبائل، نہ برادریاں، نہ قومیتیں، اور نہ مذاہب، اور نہ مسالک، اور نہ فرقے. بہو کوفہ کی یہی حالت تھی جب یزید برسر اقتدار آیا. اگر آپ کوفہ کی عملی حالت دیکھنا چاہتے ہیں، جو آج پاکستان کی حالت ہے، یہی حالت کوفہ کی تھی اس وقت. اور یہ گفتگو بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم تاریخ کے آئینے میں آج کا زمانہ، اپنا زمانہ دیکھیں. ہمیں صرف آج کے زمانے سے بھاگ کر 1400 سال پہلے نہیں جانا، بلکہ 1400 سال پہلے کا آئینہ دیکھ کر آج کے مشکلات کو سمجھنا ہے، اور آج کی الجھن کو سمجھنا ہے، اور رائے حل تلاش کرنا ہے. عزیزان، کوفہ میں اتنے مختلف طبقات موجود تھے، لیکن کوفہ کے شیعوں نے یہ اہم قدم اٹھایا. دیکھا کہ ہر طبقہ سیاسی طور پر کنفیوز ہے، کیا ہونا چاہیے. جس طرح میں نے کہا ابھی پاکستان میں فرق یہ پڑا ہے، پاکستان اور کوفہ میں یہ فرق ایک لحاظ سے پڑا ہے کہ قبائل کی جگہ پر پارٹیاں آ گئی ہیں ابھی، باقی سب وہی ہے،
صرف قبیلے بدل گئے ہیں. پہلے قبیلے نسب کی وجہ سے چلتے تھے، ابھی قبیلے پارٹیوں کی شکل میں ہیں. سیاسی پارٹیاں بن گئی ہیں، مذہبی پارٹیاں بن گئی ہیں، انجمنیں، اور ان انجمنوں اور پارٹیوں کا آپس میں رویہ قبائل والا ہے. مثلا آپ دو شیعہ پارٹیاں دیکھیں، ان کے آپس میں تعلقات بھائی کہ دونوں شیعہ ہیں، لیکن ان کے آپس کے تعلقات ایسے ہی ہیں جیسے اس زمانے میں دو قبیلوں کے تعلقات تھے. چونکہ ایک قبیلہ مستقل ہے، اس کا اپنا سردار ہے، اس کا اپنی قوم ہے، اس کا اپنا سلسلہ ہے، نسب ہے، اور ہر قبیلہ اپنی برتری کا مدعی ہے کہ میں برتر ہوں. وہی حالات ابھی پارٹیوں کے اندر ہیں. ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والی پارٹیاں قبائلی تعلقات ہیں ان کے آپس میں، تعصب قبائلی ہے ان کا. جب مل بیٹھتے ہیں تو مشترکات پہ نہیں بولتے، مفادات پہ زیادہ بولتے ہیں. مثلا جب اے پی سی بلایا جاتا ہے پاکستان میں، آل پارٹیز کانفرنس، تو اس میں پاکستانیت کے لیے نہیں بولتے، اپنی حزب کی خاطر. مذہبی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، غیر مذہبی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر آدمی اپنی پارٹی کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، مملکت کی ترجمانی نہیں کر رہا ہوتا. مفادات کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو میری پارٹی کے مفادات کدھر جائیں گے، یہ ہو گیا تو میری پارٹی کے مفادات کدھر جائیں گے. اسی طرح قبائل تھے کوفہ کے اندر، ان قبائل میں تشویش تھی سیاسی. شیعوں نے یہ ایک اچھا قدم یہ اٹھایا کہ بجائے اس کے کہ باقی سیاسی گروپ پہل کر کے اور کوفے کے ماحول کو کسی اور طرف ڈال دیتے، شیعوں نے پہل کر کے یہ کام کیا. پہلی میٹنگ شیعوں کی ہوئی. تشویش سب میں تھی، حالات کوفہ کے مشوش تھے، لیکن شیعہ گروہ نے پہلے میٹنگ کی، سرداروں نے، جن میں بڑے بڑے نام یہ تھے: سلیمان ابن سرد، مسیب ابن نجبہ، رفاع ابن شداد، حبیب ابن مظاہر، اور اس طرح کے چند اور افراد جنہوں نے، یہ کوفہ کے بڑے نامور شیعہ شخصیات تھیں، سیاسی شخصیات. انہوں نے پہلے میٹنگ کی اور طے یہ کیا اس میٹنگ کے اندر کہ ہم ان حالات میں، یہ بہترین وقت ہے، تاریخی فرصت ہے، مہلت ملی ہے ہمیں کہ امیر شام ہلاک ہو گیا اور اس کا نالائق بیٹا برسر اقتدار آیا ہے، اور یہی بہترین وقت ہے ہم قیام کریں اور شامی حکومت کے خلاف اور اس کو ختم کریں، کوفہ کے استقلال کا اعلان کریں، کوفہ شام کے تسلط سے باہر ہو جائے. اور اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی بیعت کا انکار کر دیا ہے، لہذا بہترین موقع یہ ہے کہ ہم امام کو دعوت دیں. کوفہ میں لوگ انکاری ہیں اور مدینہ میں امام انکاری ہیں. مدینہ میں امام نہیں مان رہے یزید کی حکومت کو، لیکن لوگوں نے مان لیا ہے. مکہ میں امام نہیں مان رہے لیکن لوگوں نے مان لیا یزید کی حکومت. کوفہ میں الٹ ہے، کوفہ میں جو مسلط لوگ تھے انہوں نے مان لی ہے لیکن عوام قبول نہیں کر رہے. سارے عوام، خواہ وہ اہل بیت کے حامی تھے یا وہ خلفاء کے حامی تھے یا وہ موالی تھے یا قبائلی تھے یا حتیٰ بنو امیہ کے جو طرفدار تھے، بنو امیہ کے حامیوں نے بھی کوفہ میں یزید کی حکومت کو قبول نہیں کیا. لہذا پہلے شیعہ میٹنگ ہوئی، شیعہ میٹنگ کوفہ میں پھیل گئی بات. جب حالات ملکی یا شہر کے حالات غیر معمولی ہوں تو فوراً بات پھیل جاتی ہے. فوراً بات پھیل گئی کہ شیعوں نے میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم سید الشہداء علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ ہماری رہبری، وہ ہماری امامت سنبھالیں اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. شیعوں نے یہ خط لکھا، توجہ فرمائیں، شیعہ جماعت نے، یہ جو میں نے چند نام لیے ہیں، انہوں نے خط لکھا امام علیہ السلام کو. خط یہ تھا: من اہل الکوفہ، من المومنین والمسلمین من اہل الکوفہ، مومنین و مسلمین اہل کوفہ جن کے یہ سردار تھے چند ایک، انہوں نے باقی شیعوں کی نمائندگی میں خط لکھا. سلیمان ابن سرد کے گھر میں میٹنگ ہوئی ہے. سلیمان ابن سرد، وہی عرض کیا جو سابقہ گفتگو ہو چکی ہے، کوفہ و کوفی، اس میں ان شخصیات کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ یہ کس قسم کی شخصیات تھیں. ایک بڑے، یعنی کوفہ کے اندر قبیلے کے بھی بڑے تھے اور شیعوں کے بھی بڑے تھے اور مدعی قیادت بھی تھے. امیر مختار اور ان کی آپس میں سیاسی رقابت تھی شیعوں کی قیادت پر. امیر مختار ان کو نہیں مانتے تھے اور یہ امیر مختار کو نہیں مانتے تھے.
سلیمان ابن سرد میٹنگ بلاتے، مختار خراب کر دیتے، اور مختار شیعوں کی میٹنگ بلاتے تو سلیمان اس کو درم برم کر دیتے. کئی دفعہ ایسا ہوا، حتیٰ واقعہ کربلا کے بعد بھی ایسا ہوا. دونوں نے بعد میں الگ الگ قیام کیا. سلیمان ابن سرد نے توابین کی تحریک چلائی اور امیر مختار نے الگ تحریک چلائی، ان کے بعد چلائی. جب سلیمان بھی شہید ہو گئے، وہ مارے گئے اور ان کے سارے ساتھی قتل ہو گئے، اس وقت مختار میدان میں اترے. یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے، واقعہ کربلا سے پہلے بھی اور واقعہ کربلا کے بعد بھی، اور اس دوران بھی بہت سارے ان کے آپس میں شدید اختلاف تھے سلیمان اور مختار کے. اور بھی بہت سارے شیعہ بڑے نامور قائد یا سردار وہاں کوفہ میں موجود تھے. یہ گروہ جو جمع ہوا یہ سلیمان کے ساتھ یا سلیمان کو قبول کرتے تھے. سلیمان ابن سرد بوڑھے آدمی تھے، عمر میں بڑے تھے، یہ تقریباً کوئی 80-84 سال کی عمر تھی، اور مختار جوان تھے اس وقت. مختار اور مزاج کے آدمی تھے، سلیمان اور طرح کے آدمی تھے. سلیمان کے دوستوں نے یہ خط لکھا امام علیہ السلام کو، سلام علیک. یہ خط سلیمان کے گروہ نے امام علیہ السلام کو لکھا، سلام علیک. امام علیہ السلام کو خط لکھ رہے ہیں، فَإِنَّ نَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُ. ہم آپ کی طرف سلام بھیجتے ہیں، وہ حمد خدا و تعریف خدا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اما بعد، اور اس حمد و ثنا کے بعد، فالحمد للہ الذی قسم عدوک الجبار العنید. حمد ہے اس خدا کی جس نے آپ کے دشمن کو رسوا و ذلیل کیا ہے اور اس کی کمر توڑی ہے. یعنی شام میں جو کچھ ہوا، آپ کے دشمن ایک مر گیا اور دوسرا اب برسر اقتدار آیا ہے، تو یہ خدا نے کیا یہ آپ کا کام کہ آپ کا دشمن دنیا سے چلا گیا ہے. کوفیوں کو یہ خوشی تھی شام کے اندر جو کچھ ہوا. الذی انتزع علی ہذہ الامہ فابتزھا. وہ دشمن جس نے اس امت کو ذلیل و رسوا کیا اور خدا نے اس دشمن کو رسوا کیا ہے. وغصبها فیئها. وہ دشمن جس نے امت کے اموال و جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا. وتعمر علیہ بغیر رضا منها. اور جس نے اتنی عرصے تک امت کے اندر جبری حکومت کی ہے اور امت کی رضا کے بغیر، لوگوں کی ناراضگی کی صورت میں اس دشمن نے، یعنی بنو امیہ نے، بنو امیہ جو آپ کے دشمن ہیں، انہوں نے حکومت کی ہے. ثم قتل خیارہا واستبقى شرارہا. اور اس دشمن نے کوفہ کے اچھے لوگوں کو، اہل خیر کو چن چن کے مار دیا، اور اس کے شرور و شریر و شرارتی اور بدماش طبقے کو انہوں نے رہنے دیا، زندہ رہنے دیا. یہ بنو امیہ کی حکمت عملی تھی کوفہ کے بارے میں، خصوصاً کہ جتنے بھی خیر ہیں وہ اہل خیر ہیں، خصوصاً پیروان اہل بیت، ان کو چن چن کے ذبح کر دیا جائے، اور جو شرور ہیں وہ شرار ان کو زندہ رکھا جائے. وَجَعْلَ مَالَ اللَّهِ دُولَةً بَيْنَ جَبَابِرَتِهَا وَأَغْنِيَائِهَا. ان لوگوں نے، بنو امیہ نے لوگوں کا مال و اللہ کا مال ظالموں میں تقسیم کر دیا ہے، بیت المال. فَبُعْدًا لَهُ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ. برا ہو اور ہلاک ہو یہ دشمن جس طرح سے قوم سمود کو خدا نے ہلاک کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ انہوں نے امام علیہ السلام کو خط کا پہلا حصہ لکھا. یہ کوفہ کے شیعوں کا خط ہے، توجہ فرمائیں. دوسرا حصہ خط کا یہ ہے، انہ لیس علینا امام. ہم بالکل تیار ہیں، قوم تیار ہے، ملت تیار ہے، اور ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، امام نہیں ہے، پیشوا نہیں. توجہ فرمائیں، کوفی فکر کیا ہے کہ انہ لیس لنا امام، یعنی اگر امام مدینے میں ہو، اہل کوفہ اس کو اپنا امام نہیں سمجھتے، اس کو امام مانتے جو کوفہ میں ہو. اگر کوفہ میں ہو تو آپ امام ہیں، مدینہ میں ہیں تو آپ ہمارے امام نہیں ہیں. لہذا کہا کہ ہم کوفہ میں بلا رہبر ہیں. توجہ فرمائیں، کوفی حالت جس ملک پر، جس قوم پر طاری ہو جائے، اس کا رہبر موجود بھی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں جب تک لاہور میں نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس کو رہبر نہیں مانتے. یہ کوفی ذہنیت ہے. امام کو حجت خدا کو کہہ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں کوفی، جن کو اللہ نے ان پر حجت قرار دیا ہے. حجت خدا کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ انہ لیس لنا لیس علینا امام، ہمارے اوپر کوئی رہبر قیادت کرنے والا قائد نہیں ہے ہمارا.
فَأَقْبِلْ، لہذا آپ ہماری طرف آئیں. کیا کہا کہ آپ ہماری طرف، رہبر آئے ادھر آ کر ہماری قیادت کرے. یہ نہیں کہا کہ ہم حاضر ہیں آپ کے پاس آنے کے لیے، کہا کہ آپ آئیے ہمارے پاس. لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَجْمَعَنَا بِكَ عَلَى الْحَقِّ، کہ شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں حق پر اکٹھا کر دے، ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں آپ کے ذریعے سے اگر آپ آ جائیں. چونکہ جیسے عرض کیا کہ کوفہ میں قبائل تھے، کوفہ میں مختلف گروہ تھے، 4 بڑے گروہ نظریاتی طور پر تھے، قبائل فراوان تھے، قبائل سینکڑوں قبائل کے افراد یا شاخیں، چھوٹی چھوٹی برادریاں وہاں پر موجود تھیں. لیکن نظریاتی طور پر 4 بڑے گروہ تھے، شیعہ تھے، خلفاء کے حامی اور بنو امیہ کے حامی، اور موالی. موالی کسی کے حامی نہیں تھے، بلکہ یہ ایک گروپ تھا، چونکہ قیدی تھے، جنگوں میں اکثر پکڑے گئے تھے، فوج تھی دشمن کی، یا ایرانی فوج تھی یا رومی فوج تھی یا حبشی فوج تھی، بالآخر کسی نہ کسی فوج کے قیدی تھے. یہ خاندان سمیت پکڑ کے لے آئے اور مسلمانوں نے آ کر کوفہ میں ان کو اسیر بنایا. ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے، کچھ نہیں ہوئے. انہوں نے چونکہ قبائلی نظام میں ان کو اپنے اندر برادری میں قبول نہیں کرتے تھے، انہیں دھتکار کے الگ ہی رکھتے تھے، انہوں نے الگ اپنا ایک گروہ بنا لیا اور ان کا نام تھا ہمرا. ہمرا یعنی سرخ پوست لوگ، سرخ رنگت والے لوگ، یا سرخ پوش تھے یعنی ان کی یونیفارم سرخ تھی، یا ان کے جلد کی رنگت سرخ تھی، اس وجہ سے ان کو ہمرا کہا جاتا تھا. یہ لشکر ہمرا تھا. انہوں نے پورے برگیڈ بنایا، لشکر بنایا، اور وہ لشکر کرایہ لے کر جنگ کرتا تھا. آپ جائیں کرایہ دیں ان کو، فلاں علاقے پر حملہ کرنا ہے، آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے تھے کہ اتنے پیسے لیں گے، ہم حملہ کریں گے، جو مال غنیمت ہوگا وہ سارا ہمارا ہوگا، کھانا تمہارا، راشن تمہارا، ٹرانسپورٹ تمہاری، مال غنیمت سارا ہمارا. اس طرح خوب ظاہر جیسے آج کل کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، یہ کبھی کبھی یہ اہل تجارت بھی یہ کام کرتے ہیں. اگر کسی کے پیسے پھنس جائیں، کسی کے پاس کوئی پارٹی کمپنی کھا جاتی ہے پیسے، تو یہیں پر کنٹوٹے ایسے موجود ہیں جنہوں نے گینگز بنائے ہوئے ہیں، ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی 50% پہ ہم آپ کو یہ پیسہ لے کے دے دیتے ہیں. اگر 1 کروڑ آپ کا کھا گیا ہے بندہ، ہم 1 کروڑ لے لیتے ہیں، 50 لاکھ ہمارا، 50 تمہارا. تو وہ کہتے ہیں چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح. ایسے کرائے کے لوگ یہاں موجود ہیں کہ بڑے بڑے تاجر بھی ان کے محتاج ہیں. آئے دن اس کا پیسہ وہ کھا گیا، اس کا پیسہ یہ کھا گیا، اور انہی سے ڈرتے بھی ہیں. حکومت سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. ایک کنٹوٹا فون کر دے تو کہتے ہیں جی آج ہی چیک لکھ کے دیتا ہوں، فوراً اس کو پیسے دے دیتے ہیں. یہ کوفہ کے اندر بھی موالیوں نے یہ لشکر بنایا ہوا تھا. قبائل کی رقابت تھی، جنگ تھی، ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کے خلاف لڑنا ہوتا تھا. وہ جاتا تھا ان موالیوں کو جا کر دعوت دیتا کہ او بھائی 5 دن کے لیے لڑنا ہے، تم نے آ کر جنگ کرنی ہے. یہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے، اتنی دیگیں چاہیے، اتنے بکرے چاہیے، اتنا سامان چاہیے، اتنے تیر چاہیے، اتنے جنگجو، اتنے گھوڑے، اور مال غنیمت سارا ہمارا. اور اس طرح سے یہ لشکر جاتا تھا. یہ بھی ایک گروہ موجود تھا کوفہ کے اندر جو مسلکی طور پر کسی کو اپنا امام اور رہبر نہیں مانتا تھا. یہ اہل معاش و معیشت تھے، جہاں سے روٹی مل جائے یہ اسی کے ساتھ تھے. ایک دن اس طرف سے ادھر لڑ رہے ہوتے تھے، دوسرے دن ادھر سے ادھر لڑ رہے ہوتے تھے. یہ ہر قبیلے کے خلاف لڑے، ہر ایک کے حامی ہو کر لڑے، ہر ایک کے مخالف ہو کر لڑے. یہ ایک بڑا گروپ اس قسم کا موجود تھا کہ یہ کہاں لنگر کہاں ملتا ہے، جہاں لنگر ہے یہ وہاں حاضر ہے. ان لوگوں نے یہ خط لکھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، آپ آئیے تاکہ ہم ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جائیں. وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فِي قَصْرِ الْإِمَارَةِ لَسْنَا نَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي جُمْعَةٍ وَلَا نَخْرُجُ مَعَهُ إِلَىٰ عِيدٍ. اب چونکہ یزید برسر اقتدار آیا تو کوفہ کے شیعوں کو مہلت ملی سانس لینے کی. پہلے دبے ہوئے تھے امیر شام کے زمانے میں، جرأت نہیں تھی میٹنگ کرنے کی. حتیٰ یہ پہلی میٹنگ عرصے بعد انہوں نے کی، چونکہ جو ہی میٹنگ کرتے فوراً ان کو پولیس آتی، اٹھا کر لے جاتی، جیلوں میں ڈالتے، شکنجے کرتے. میٹنگ کی بھی جرأت نہیں تھی ان کے اندر کہ کوئی مجلس رکھ لیں کسی گھر کے اندر.
ان کو بہترین موقع ملا کہ اب یزید آیا ہے، امیر شام گیا ہے، اور نعمان ابن بشیر کوفہ کا ذرا نرم مزاج فرمان روا تھا، والی تھا، اتنا سخت گیر نہیں تھا، لہذا کوفہ کے اندر اسی سابقہ گفتگو میں کوفہ و کوفی میں ذکر کیا کہ کربلا کے واقعہ تک، کوفہ شہر بننے سے لے کر کربلا کے واقعہ تک 15 یا 16 والی کوفہ کے بنے ہیں اس مختصر سی مدت میں۔ 17ویں ہجری میں کوفہ بنا، اور 60 ہجری میں واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا۔ اس مختصر سے 40-45 سالہ دور کے اندر کوفہ کے 15 والی بنے، اور ان والیوں میں کچھ بڑے سخت شدت پسند قسم کے والی تھے جنہوں نے آتے ہی کوفیوں کو مارنا شروع کر دیا، اور کچھ ایسے تھے جو مکار قسم کے تھے، کوفیوں سے آ کے مذاکرات کرتے، انہیں اپنے دفتروں میں بھرتی کرتے، ملازمتیں دیتے، اور ان کے ذریعے سے اندر کی خبریں۔ بالآخر بنو امیہ نے یہ ترتیب رکھی ہوئی تھی کہ ایک ٹینیور سخت حاکم مقرر کرتے اور اگلا نرم مقرر کرتے، کہ سخت نے جو ماحول بنایا وہ نرم جا کر تھوڑا اس کو معتدل کرتا، اور نرم نے جو کمزوریاں دکھائی ہیں وہ سخت جا کر اس کو کور کر لیتا۔ یہ ان کی ایک سیاسی پالیسی تھی۔ اب باری تھی نعمان ابن بشیر کی، جو نرم مزاج کا آدمی تھا۔ انہوں نے خط لکھا امام کو کہ اس وقت کوفہ کے اندر نعمان ابن بشیر والی ہے، اور ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، نہ اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، نہ اس کی نماز میں جاتے ہیں، اور نہ ہی ہم عید اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، ہم نے مکمل اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ وَلَوْ قَدْ بَلَغْنَا أَنَّكَ قَدْ أَقْبَلْتَ إِلَيْنَا، اب ہمیں آپ بتا دیں، اگر ہمیں کنفرم کر دیں، آپ امام کو خط لکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں کنفرم کر دیں، طے کر دیں، یقین دلا دیں کہ آپ آ رہے ہیں ہماری طرف کوفہ، اخرجناہ، ہم اس کو نکال دیتے ہیں کوفہ سے، نعمان ابن بشیر کو، بنو امیہ کے والی کو، حتی نلحقہ بالشام، اور کوفہ سے نکال کر شام پہنچا کے آئیں گے، یعنی نہ کہ راستے میں چھوڑ دیں گے اس کو۔ یہ نہیں کہا کہ اسے اریسٹ کر لیتے ہیں یا اسے قتل کر دیتے ہیں، بلکہ کیا کہا کہ اسے شام پہنچا کے آئیں گے۔ اگر آپ ادھر کوفہ آنا چاہتے ہیں، ہم اسے باعزت شام پہنچا کے آئیں گے انشاءاللہ، ساتھ انشاءاللہ بھی کہا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط بند کر کے انہوں نے امام کو بھیجا۔ یہ پہلا خط تھا جو امام کی طرف۔ یہ خبر کوفہ کے اندر پھیلی، اور پھر سارے سیاسی گروہ و تنظیمیں و پارٹیاں و انجمنیں و قبائل سارے، عرض کیا یہ شیعہ ایک گروہ تھا، اس کے علاوہ بھی شیعہ گروپ تھے، اور اس کے علاوہ جو خلفاء کے حامی تھے، کہ اکثریت ان کی تھی کوفہ کے اندر جو خلفاء کے ماننے والے تھے، اور ایک گروہ تھا جو بنو امیہ کے ماننے والے تھے، حتی خلفاء کو بھی نہیں فالو کرتے تھے، فقط بنو امیہ کو، اور کچھ ایسے تھے جو موالی تھے۔ ان سب نے دیکھا کہ اس وقت کوفہ کے حالات، ملکی حالات یا مرکز کے حالات، شام کے حالات کی وجہ سے شہر کے حالات مختلف ہو گئے ہیں، اور اب کوفہ قیام کرنا چاہتا ہے، ہڑتالیں کرنا چاہتا ہے۔ ہڑتال میں کیا ہوگا، چونکہ مختلف قبائل و مختلف کون کدھر جائے گا معلوم نہیں۔ شیعوں نے پہلا خط لکھ کر ایک راستہ کھول دیا۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی یہی کام شروع کیا، دوسروں نے بھی فوراً میٹنگیں بلائیں، اپنی میٹنگ کال کرو، ہم بھی کال کرتے ہیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ابھی فرض کریں حالات خراب ہوتے ہیں شہر کے یا ملک کے، ایک انجمن میٹنگ بلاتی ہے، اس کی میٹنگ کی خبر دوسروں کو ایس ایم ایس ملتا ہے، وہ بھی میٹنگ کال کرتے ہیں، ہم بھی میٹنگ کرتے ہیں، وہ بھی میٹنگ کرو، یہ بھی میٹنگ کرے، ادھر والے ادھر والے سارے میٹنگ کرو۔ پھر یہ دیکھتے ہیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا، انہوں نے ہڑتال کا فیصلہ کیا، ہم بھی ہڑتال کی کال دیتے ہیں، دکانیں بند کرو اور فلاں کام کرنا ہے ہم نے۔ خوب یہ دیکھا دیکھی بہت کام ہوتا ہے، سیاسی لوگوں میں دیکھا دیکھی بہت کام ہوتا ہے، یعنی کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ انہیں یہ لگا کہ اگر امام آ جاتے ہیں کربلا، کوفہ، اور کوفہ کے شیعہ امام کا ساتھ دیتے ہیں، تو کوفہ تو اگر شام کی حکومت نہ بھی گری، کوفہ کی گر جائے گی، اور کوفہ ان کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اگر کوفہ ان کے کنٹرول میں آ گیا، ہم محروم رہ جائیں گے، لہٰذا ابھی سے ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تاکہ اگر امام کوفہ آ جاتے ہیں، وہ حکومت سنبھال لیتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی مل جائے۔ لہٰذا عجیب واقعہ ہوا کہ خلفاء کے حامیوں نے بھی خط لکھنا شروع کیے، اور سب سے مزیدار بات یہ کہ بنو امیہ کے حامیوں نے بھی خط لکھے، جن کا شام کی حکومت سے گہرا تعلق تھا، بلکہ کوفہ کے اندر جو اصلی
مرکزی لوگ سمجھے جاتے تھے، ان کا خط بھی موجود ہے کہ ان میں ہیں شبس ابن ربیعی، حجار ابن ابجر، یزید ابن حارث، یزید ابن رویم، عزرا ابن قیس، عمر ابن الحجاج الزبیدی و محمد ابن عمر التمیمی. یہ وہ گروہ ہے سیاسی لیڈر جو بنو امیہ کے حامی ہیں، اہل بیت کے دشمن، اہل بیت کے بالکل سرے سے ماننے والے نہیں، احترام بھی نہیں کرتے اہل بیت کا. لیکن ماحول ایسا بنا کہ انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کوفہ سے کہ آپ کوفہ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. بلکہ سب سے خوبصورت خط انہوں نے لکھا جو بنو امیہ کے حامی تھے. ان کے اندر لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑے ادیب تھے، ان ادیبوں نے خط لکھا بڑا خوبصورت. اما بعد فقد احضر الجنان وعینعت الثمار وتم الجمام، کہ پھل پک چکا ہے، باغ سبز ہو چکے ہیں اور پھل توڑنے کے قریب ہے اور اس وقت سبزہ ہو گیا. یہ یعنی سیاسی حالات بالکل آمادہ ہیں، لوگ تیار ہیں اور پھل پکا ہوا ہے، گرنے والا ہے. اگر آپ نہ آئے تو قوم تیار ہے اور یہ قوم کہیں بھی نکل جائے گی، لہذا فوراً آئیں. انہوں نے امام سے کہا کہ آپ فوراً آئیں. فَإِن شِئْتَ فَاقْدِمْ، اگر آپ چاہیں تو فوراً آ جائیں. اسی طرح اکثریت خلفاء کے حامی قبائل تھے، انہوں نے بھی خط لکھنا شروع کیے اور دڑا دڑ چند دنوں کے اندر امام کو خط ملنا شروع ہوئے. آخر شعبان سے لے کر رمضان 10 رمضان تک ہزاروں خط امام کو وصول ہو گئے. 1 یا 2 ہفتوں کے اندر ہزاروں خط. ان خطوط کی تعداد ذکر کی گئی ہے کہ تقریباً 12 سے 18 ہزار تک خطوط کا تخمینہ لگایا گیا کہ اتنے خط لوگوں نے لکھے. اور بعض اہل قلم نے لکھا ہے کہ یہ خط نہیں تھے بلکہ خط لکھنے والے اتنے لوگ تھے، چونکہ بعضوں نے اکٹھے خط لکھے، 100 آدمیوں نے مل کر ایک خط لکھا انہوں نے. میں نے 2 خط آپ کی خدمت میں پڑھے ہیں کہ جنہوں نے ایک شیعہ نے لکھا اور ایک بنو امیہ کے حامیوں نے لکھا. ایک ان میں سے وہ لوگ تھے جو شیعہ نہیں تھے، بنو امیہ کے بھی حامی نہیں تھے، یہ عام یا خلفاء کے حامی تھے یا دوسرے. انہوں نے بھی ایک خط لکھا اور اس کے اندر انہوں نے یہ مضمون لکھا کہ اب آپ جلدی آ جائیں کہ ہم تیار ہیں. ایک اور شیعہ گروہ نے خط لکھا امام علیہ السلام کو اور اس میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للحسین ابن علی من شیعتہ من المؤمنین والمسلمین اما بعد. یہ دوسرے گروہ نے خط لکھا. پہلے گروہ کا جب خط ملا دوسرے نے دیکھا کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، انہوں نے بھی فوراً میٹنگ کال کی اور بیٹھ کر میٹنگ میں فوراً انہوں نے خط لکھا اور قاصد کو دیا کہ ان کے قاصد سے پہلے تم پہنچو، اگلی اس تنظیم سے پہلے تم پہنچو، خط پہنچاؤ. انہوں نے یہ خط لکھا فحی اما بعد فحی اللہ، فوراً آئیے. فإن الناس ينتظرونك، لوگ آپ کے منتظر بیٹھے ہیں. ولا رأی لهم فی غیرک، آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ نہیں رہے، صرف آپ کی قیادت کے بارے میں سوچ رہے ہیں. فالعجل العجل، جلدی آئیے جلدی آئیے. العجل ثم العجل، فوراً آئیے فوراً آئیے. والسلام علیکم. یہ ایک دوسرے گروہ نے شیعہ نے خط لکھا. اس طرح کے متعدد خطوط ہیں جن کی بعض کی عبارتیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں یا میرے پاس بھی موجود ہیں، لیکن میں سارے وہ نہیں پڑھتا ہوں. وہ خطوط نمونہ ذکر کیا کہ شیعہ نے بھی خطوط لکھے. شیعہ کوفہ میں کم تھے، خلفاء کے حامیوں نے بھی خط لکھے، بنو امیہ کے حامیوں نے بھی خط لکھے، جو گروہ بہت اہم ہے شبس ابن ربیع والا گروہ. اور یہ خط امام علیہ السلام کو موصول ہوئے. امام علیہ السلام نے یہ خط وصول کر کے پھر اپنا نمائندہ بھیجا قاصد جناب مسلم ابن عقیل کو اور بتایا کہ ان گروہ نے مجھے خط لکھے ہیں، آپ جائیں جا کر تصدیق کریں. امام کو کوفیوں پر اعتبار نہیں تھا. امام کو بہت سارے مشاورین نے مشورہ بھی دیا کہ آپ کوفیوں پر بھروسہ نہ کریں، کوفیوں کا اعتبار نہیں ہے، لہذا آپ کوفہ نہ جائیں. جناب محمد ابن حنفیہ بھائی نے بھی مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں. اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس جو بہت ہی قریب شخصیت تھے اہل بیت کے، انہوں نے مشورہ دیا آپ کوفہ نہ جائیں. عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند، انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں کہ یہ سابقہ جو گفتگو تھی یہیں لاہور کے اندر خمسہ، اس میں وہ حصہ بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن عمر، ان 2 شخصیات کے ساتھ امام کی ملاقات میں جو کچھ
معاملات گزرے وہ اس میں بیان کیا ہے۔ عزیزان، کوفہ بہت ہی منفرد شہر ہے۔ سب سے پہلے کوفہ نے حرکت شروع کی۔ اب توجہ فرمائیں، کوفہ میں کتنے اتار چڑھاؤ آئے۔ جب پوری مملکت خاموش ہے، کوفہ میں ہلچل ہے، کوفہ میں تحرک ہے، کوفہ میں میٹنگیں ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں۔ پھر اس کے بعد تمام گروہ دیکھا دیکھی مل کر خط لکھتے ہیں ایک ہی شخصیت کو کہ اس وقت رائے حل صرف آپ ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ امام ان کی دعوت وصول کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کوفہ جانے کا، پہلے اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ امام پہنچے، جن کو دعوت دی سب اہل کوفہ نے مل کر، مختلف گروہ نے، امام کے پہنچنے سے پہلے یزید کو حالات کا علم ہو جاتا ہے اور یزید کو مشاورین مشورہ دیتے ہیں کہ کوفہ کو اگر کنٹرول کرنا ہے، بچانا ہے، فوراً ایک شدت پسند و ایک سخت گیر، سخت مزاج حاکم گورنر کوفہ بھیج۔ اس نے بصرہ سے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو پہلے یزید بالکل اپنی حکومت سے نکالنے والا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبید اللہ یزید کا احترام نہیں کرتا تھا امیر شام کے زمانے میں۔ عبید اللہ خود ایک شخصیت تھا اپنی جگہ پر، اور اب یزید کو نالائق سمجھتا تھا بھی ایسا ہی، یزید نالائق تھا۔ اور باوجود اس کے کہ یہ بنو امیہ کے خاندان سے اور بنو امیہ کے وفادار تھے عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے قماش کے لوگ، لیکن یزید ان کی نظروں میں گرا ہوا شخص تھا، بندرباز، ساگ باز، شراب خار، قاتل، زانی، کل مکلا مولن بالفسق۔ کتنی کوئی شخصیت ہو بڑی سیاسی یا مذہبی، اگر اس کا بیٹا اس طرح کا ہے تو دوسروں کی نگاہوں میں اس کا احترام ختم ہو جاتا، لوگ نہیں کرتے اس کا احترام۔ امیر شام کا یہ بیٹا تھا، امیر شام نے حکومت بنائی ہوئی تھی اپنی، بنو امیہ کے حامی امیر شام کا احترام کرتے تھے لیکن یزید کا احترام نہیں کرتے تھے، چونکہ نالائق تھا، اتنا نالائق تھا کہ بنو امیہ کے وفاداروں کی نگاہوں میں بھی گرا ہوا انسان تھا یہ۔ اس کو امیر شام نے حاکم بنا دیا۔ عبید اللہ جیسا پلید انسان، عبید اللہ کا باپ ہے زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی یعنی اپنے باپ کا بیٹا، اس وجہ سے اس کو زیاد ابن ابی کہتے تھے کہ اس کا باپ معلوم نہیں تھا۔ 7 آدمیوں میں مسئلہ تھا کہ ان 7 میں سے کوئی ایک اس کا باپ ہے، یعنی ان 7 لوگوں میں سے کسی ایک کا یہ فرزند ہے۔ یہ اس کی ماں فاحشہ عورت تھی اور باپ اس کا معلوم نہیں تھا۔ آخرکار امیر شام نے زیاد ابن ابی کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، زیاد ابن ابی بصرہ میں امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں عبداللہ ابن عباس کے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے انہیں زیاد ابن ابی کو اپنے ساتھ ایڈوائزر رکھا ہوا تھا، اور امیر شام کی طرف سے ہمیشہ زیاد ابن ابی کو یہ پیشکش ہوتی تھی کہ آپ علی کو چھوڑو اور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ آ کر مل جاؤ، وہ نہیں ملتا تھا۔ آخرکار امیر شام نے ایک چال چلی اور جس سے زیاد ابن ابی امیر شام سے جا ملا، اور وہ چال یہ چلی، کہا کہ تیرا تو باپ معلوم نہیں ہے، شجرہ تیرا، اور عربوں میں یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے کہ شجرہ اس کا نہ ہو، معلوم نہ ہو، اور اس وجہ سے زیاد ابن ابی ہمیشہ شرمسار رہتا تھا، لوگوں میں بڑی بڑی مجالس و محفلوں میں بدنام ہو جاتا تھا، شرمندہ ہو جاتا تھا۔ کوئی ایک اٹھ کر ٹوک دیتا تھا اس کو کہ تیرا تو باپ ہی معلوم نہیں ہے، اور یہ وہیں شرمندہ ہو جاتا۔ اس شرمندگی سے نکلنے کے لیے وہ سوچتا رہتا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے امیر شام نے اس پر احسان یہ کیا کہ اب تو مجہول نہیں ہے، تیرا باپ وہی ہے جو میرا باپ ہے، تو ابو سفیان کا بیٹا ہے، اب تو زیاد ابن ابی نہیں بلکہ زیاد ابن ابی سفیان ہے۔ اب اس لیے اس کو بھی باپ مل گیا، اور یہ اس نے بڑا احسان سمجھا اور یہ امیر شام سے جا کر مل گیا۔ اس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اس قسم کا شجرہ نسب ہے، اس کا یہ اشارہ کیا تاکہ شخصیت کو پہچانے کہ کس قسم کی شخصیت ہے، اور زیاد ابن ابی سے بھی کئی گنا بدکار و بدتر انسان، لیکن در عین حال باصلاحیت۔ عبید اللہ ابن زیاد نالائق نہیں تھا، بہت باصلاحیت تھا،
مکار تھا، شیطان تھا، شرور تھا، بے باک تھا. اتنا بے باک ہے عبید اللہ ابن زیاد نڈر کہ بصرہ سے اکیلا کوفہ آیا ہے. وہ کوفہ جو پورا بنو امیہ کے خلاف ہے، شورش کی ہوئی ہے کوفہ نے، بغاوت کی ہوئی ہے کوفہ نے، ہر قبیلے نے ہڑتال کی ہوئی ہے اور یزید کے خلاف کھل مکھلا اعلان مخالفت کر کے اور امام حسین کو دعوت دی ہوئی ہے کہ آپ کوفہ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اس شہر میں، اس شہر کو کنٹرول کرنے کے لیے بالکل تنہا گیا بصرہ سے کوفہ. نہ فوج لے کے گیا، نہ گارڈ لے کے گیا، محافظ بھی ساتھ لے کر، ایک بھی محافظ لے کر نہیں گیا، بالکل تنہا. راستے میں 2 آدمی اس کے ہم سفر بنے بوڑھے، اور انہیں جا کر راستے میں یہ شریک ہوا ان کے ساتھ، ایک قاضی شریک اور ایک ہانی. ان کو راستے میں ملا یہ، اور پھر تنہا کوفہ میں داخل ہوا اور کوفہ میں جا کر اس نے تنہا بغاوت زدہ شہر و شورش زدہ شہر کو شورش ختم کر دی. اس نے نہ فوج لے کے گیا، نہ دستہ لے کے گیا، اور نہ گارڈ لے کے گیا، ایک بھی ساتھی لے کر نہیں گیا. اتنا بے باک تھا یہ. اس کو چنا اور یہ گیا جا کر. یزید اسے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن لوگوں نے بتایا کہ اس وقت یہی تجھے نجات دے سکتا ہے، اس کے علاوہ تجھے کوئی اور بچا نہیں سکتا. اس نے فوراً یزید نے حکم دیا عبید اللہ کو، تم کوفہ جاؤ. کوفیوں کے ایک انداز یہ تھا کہ امیر شام کی حکومت میں خوف و ہراس اور ڈر کی وجہ سے ذلت قبول کی ہوئی تھی. انہوں نے بالکل جھکے ہوئے تھے، رام، ایک رام حیوان کی طرح رہتے تھے. جس طرح بھیڑ بکریاں ڈرتی ہیں کسی وحشی درندے سے، اس طرح سے ڈرتے تھے. جو ہی نام آ جاتا فلاں جگہ بنو امیہ کا گروہ آیا ہے، یہ بھاگ جاتے، کوفی گھروں کے اندر گھس جاتے، بھاگ جاؤ. اتنا خوف و ہراس تھا امیر شام کے زمانے میں. یزید کے برسر اقتدار آنے سے انہوں نے سمجھا کہ موقع ملا ہے، اٹھو اظہار وجود کرو اپنا. اظہار وجود کے لیے مختلف سوچیں تھیں، مختلف رجحانات تھے، مختلف وابستگیاں تھیں، مختلف گروہ اور ٹولے، لیکن سب نے دیکھا دیکھی ایک کام کیا، اور وہ یہ کام کیا، شامی حکومت کی مخالفت اور امام حسین علیہ السلام کو دعوت. امام حسین کو دعوت دی. امام کے آنے سے پہلے عبید اللہ آ گیا. عبید اللہ تنہا آیا. اس تنہا عبید اللہ کے آنے سے کوفیوں نے فوراً اپنا موقف بدل، مکمل یو ٹرن لیا. نہ کہ انہوں نے چھوٹے اینگل کا ٹرن لیا، 180 درجے کا زاویہ بدلا انہوں نے، اور عبید اللہ کو قبول کر لیا والی کے طور پر، گورنر کے طور پر، اور اس کے سامنے تسلیم ہو گئے، حامی ہو گئے اس کے، اور امام کا ساتھ چھوڑ دیا. اس دوران جناب مسلم ابن عقیل گرفتار ہو گئے، اسیر ہوئے اور شہید ہو گئے. کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو بھی اطلاع نہیں دی. امام کوفہ کے بالکل قریب جوار تک پہنچائی. امام جب کوفہ کے قریب پہنچے، امام کو پتہ چلا کہ کوفہ کے اندر بے وفائی ہو گئی ہے، وہ لوگوں نے عہد توڑ دیا ہے، عہد شکن ہے کوفہ. امام علیہ السلام نے وہاں سے اپنا مقصد بدل لیا. اب کوفیوں کا گنتے جائیں ساتھ، کوفیوں نے مختصر سے عرصے میں، چند ہفتوں میں کتنے انداز بدلے. کوفیوں نے کتنے انداز بدلے چند ہفتوں میں. یہ کوفی مزاج ہے کہ ہفتے لگتے ہیں قوموں کو فیصلے بدلتے ہوئے، گھنٹے لگ جاتے ہیں. پہلا اقدام امیر شام کی حکومت میں سر تسلیم خم، یزید کی حکومت میں بغاوت، امام حسین کو خط اور انتظار اور اصرار کے جلدی آئیے. امام کے آنے سے پہلے عبید اللہ بنو امیہ کا جلاد آتا ہے، اس جلاد کے سامنے دوبارہ خاموش، وہ ساکت، وہ ڈر کے اور گھروں میں گھس گئے. جا کر اس نے کچھ پکڑ لیے، کچھ کو پیٹا، کچھ کو جیلوں میں ڈالا، اور کچھ خوف سے گھروں میں گھس گئے. سارے گروہ جتنے بھی تھے امام سے انہوں نے لا تعلقی ظاہر کر دی، اور جناب مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ کے شہید کروا دیا، اور پہنچے بھی نہیں، بالکل تنہا چھوڑ دیا. وہ آخری اوقات، جو ساعات جو گزرے جناب مسلم کی، بہت تکلیف دہ تھے. کہ جناب مسلم نے جب
روایات میں کہ جب کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھی، اتنی بڑی مسجد ہے کوفہ میں، ایک جمع غفیر تھا، بعضوں کے بقول کہ کئی ہزار لوگ تھے، اور جب عشاء کی نماز ہوئی تو چند سو رہ گئے، اور جب نماز ختم کر کے جناب مسلم ابن عقیل باہر آئے تو اس وقت لکھا ہوا ہے تاریخ میں، اب میرے ذہن میں عدد بھولا ہوا ہے، اور کرتے کرتے جب صدر دروازے سے جناب مسلم ابن عقیل باہر نکلے تو بالکل تنہا تھے، سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے، ایک بھی نہیں تھا ساتھ۔ اور پھر کیا کیا کوفیوں نے؟ عبید اللہ نے لشکر بنایا، وہ لشکر جو بن رہا تھا امام حسین کے لیے، یہ لشکر ہو گیا عبید اللہ کا لشکر۔ عبید اللہ نے انہی کا لشکر بنایا۔ کوفہ میں کیوں تنہا آیا؟ کوفہ میں اس لیے تنہا آیا کہ اس نے شامی لشکر کے ذریعے کوفہ کو سرکوب نہیں کرنا، کوفی لشکر کے ذریعے کوفہ کو سرکوب کرنا ہے۔ اس نے امام حسین کو یزید کے لشکر سے نہیں، کوفہ کے لشکر سے ہی اس نے شہید کرنا تھا، اور یہ اس کی سیاسی چال تھی۔ جس قوم کے اندر کوفیت آ جائے، کوفی مزاج آ جائے، کوفی خو آ جائے، کوفی طور طریقہ آ جائے، اس قوم میں باہر سے فوجیں نہیں لائی جاتی، خود انہی کی فوج ان کے خلاف استعمال کی جاتی ہے، وہیں سے لشکر بنتے ہیں۔ عبید اللہ کی ضرورت ہے، چالاک مکار اور شدت پسند کی ضرورت ہے۔ کوفیوں نے اس لشکر میں شمولیت اختیار کی، اور اس لشکر میں شامل ہو کر پہنچ گئے کربلا، اور کربلا میں جا کر امام کا محاصرہ کر لیا، اسی ہستی کا جس کو خط لکھ کر بلایا تھا۔ اور نہ صرف محاصرہ کیا بلکہ تکلیف دہ ماحول پیدا کیا، پانی بند کیا محاصرہ کر کے، پانی کے کنارے، دریا کے کنارے پانی پہ پابندی لگا دی، اور پھر عاشور کے دن بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، امام کی اولاد کو اسیر بنا لیا۔ یہ انہی کوفیوں کا کام ہے۔ اور پھر یہی کوفی 4 اور 5 سال گزرنے کے بعد 61 ہجری میں، 60 ہجری میں شورش کی، 61 ہجری میں امام مارا، اور 66 ہجری میں اسی امام کے انتقام کی تحریکیں شروع کر دیں کوفہ کے اندر۔ انہی کوفیوں نے انتقامی نہضتیں شروع کر دی۔ پہلے ایک تحریک اٹھی، پھر دوسری تحریک اٹھی، پھر تیسری تحریک اٹھی، اسی امام کا اب قتل کا انتقام لینے چلے گئے، قیام کیا انہوں نے۔ اب دیکھیں کوفہ عجیب ہے یا نہیں ہے، کتنا عجیب ہے۔ جب ساری مملکت تھی تم بھی چپ رہتے، وہاں چپ نہیں تھے۔ جب یزید برسر اقتدار آیا وہاں بول پڑے، ساری مملکت خاموش ہے، یہ متحرک ہیں۔ امام بلایا، وفاداری بدل دی، عبید اللہ آیا، اس کے ساتھ مل گئے، پھر امام کو شہید کیا، اور پھر امام کے انتقام کی تحریکیں بھی چلائیں اسی کوفہ کے اندر۔ کوفہ میں مختلف لوگ تھے۔ ایک تاریخی غلط فہمی ہے کہ کربلا میں شیعوں نے امام کو مارا، یہ غلط ہے۔ شیعوں نے امام کو بلایا، لیکن کربلا میں عمر سعد کے لشکر میں کوئی شیعہ شامل نہیں تھا۔ البتہ بلانے والے شامل تھے، لیکن بلانے والے سارے شیعہ نہیں تھے۔ میں نے عرض کیا بلانے والوں میں بنو امیہ کے حامی بھی تھے، خلفاء کے حامی بھی تھے، موالی بھی تھے، اور شیعہ بھی تھے۔ شیعوں نے بلایا لیکن ساتھ نہیں دیا، قتل میں کوئی شیعہ شامل نہیں تھا۔ بعض شیعہ جیل میں تھے، بعض زندان میں تھے، لیکن اکثریت نہ جیل میں تھے نہ کربلا میں تھے۔ کہاں تھے کسی کو کچھ خبر نہیں ہے، یا وہ جانتے ہیں یا ان کا اللہ جانتا ہے کہاں تھے یہ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سردار، یہی سلیمان ابن سرد، یہ کہاں تھے کسی کو معلوم نہیں۔ اگرچہ آج بعض چاہتے ہیں ان بڑی شخصیات، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، بڑی شخصیات کا احترام ملحوظ رکھیں، دینی آداب میں سے ہے کہ ہر قوم کے کریم انسان کا احترام کرو۔ آپ بھی اکرموا کریم کل قوم، ہر قوم کے بڑی شخصیت کا احترام کرو، اور یہ اچھا کام ہے کہ کوئی بھی بڑی شخصیت ہو، نامور با عزت شخصیت ہو، اس کا احترام کرنا چاہیے جب تک
اس کی غلطیاں خود اسی کی غلطیاں ہیں، اور ان کی غلطیوں کا نقصان دین کو و مذہب کو و قوم کو اور ملت کو نہیں پہنچتا، اس وقت تک ان شخصیات کا احترام بحال رکھو، اگرچہ غلطی بھی کر جائیں، کرتے ہیں بڑی شخصیات بھی غلطیاں کرتی ہیں، ان کی غلطیوں کو اچھالو مت، احترام کرو ان کا۔ اکرموا کریم کل قوم، اگر آپ کے مخالف دھڑے سے بھی ہے کوئی، اس کا بھی احترام کرو۔ اگر غیر مسلم ہے کوئی بڑی شخصیت ہے اپنے علاقے میں اپنی قوم میں، آپ پھر بھی اس کا احترام کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑی شخصیات کی توہین کو اپنے لیے لذت محسوس کرتے ہیں، یہ پست لوگ ہیں۔ کبھی بھی مثلا کوئی غیر مسلم ہے اگر، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ان غیر مسلموں میں بڑا یہ ہے، تو اس بڑے کا الگ احترام کرو۔ رسول اللہ جب کسی علاقے کا مشرک قبیلے کا کوئی قیدی آ جاتا اور بتایا جاتا کہ یہ قبیلے کا سردار ہے، تو رسول اللہ اس کی رسیاں کھلوا دیتے تھے اور اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر اس کو بٹھاتے تھے، ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا۔ یہ کریم انسانوں کی صفت ہے، بڑوں کی عزت کرو تم، جب تک اس بڑے سے ایسی غلطی نہیں ہوتی جس سے وہ اپنا احترام کھو بیٹھتا ہے۔ بڑی غلطیاں کرتے ہیں، کبھی اپنا احترام کھو بیٹھتے ہیں۔ تاریخ میں بارہا ایسے ہوا ہے، بڑی شخصیات نے بڑی غلطیاں کی اور اپنا احترام کھو دیا۔ بھلے ان کا نہ کرو آپ احترام، لیکن جن سے ایسی غلطیاں نہیں ہوئیں جو دین و ملت و قوم کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہیں، اگر ان کی ذاتی غلطی شخصی غلطی ہوئی ہے، آپ بھی اس غلطی کو مت اچھالو۔ سلیمان، وہ غلطی کی سلیمان نے، لیکن نہ ایسی غلطی جس سے صرف سلیمان کا نقصان ہوا ہے۔ سلیمان سے وہ غلطی ہوئی ہے جس سے امام مسلمین شہید ہوئے ہیں، جس سے آل رسول اسیر ہوئے ہیں۔ بلایا شد و مد کے ساتھ، لیکن امام کا ساتھ نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کا کہتے ہیں کہ ان کی صفائیاں پیش کرتے ہیں، یا اس طرح دیگر جو لیڈر تھے ان کی صفائیاں پیش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے خود قبول کیا کہ ہم گناہگار ہیں، ہم نے امام بلایا اور ساتھ نہیں دیا۔ قاتلوں میں کوئی شیعہ موجود نہیں ہے، کوئی تاریخ میں بشر ثابت نہیں کر سکتا، نہ مسلم نہ غیر مسلم کوئی، کہ کربلا کے قاتلوں کی جماعت میں کوئی شیعہ موجود ہو، نہ قاتلوں میں کوئی شیعہ موجود۔ البتہ بلانے والے موجود تھے، وہ بلانے والے گروہ میں نے بتا دیے کہ 3 اور گروہ تھے شیعوں کے علاوہ۔ شیعوں نے یہ کام کیا کہ بلا کر ساتھ چھوڑ دیا، جس کے بعد لشکر توابین بنایا، توبہ کی۔ یہ سلیمان ابن سرد نے اور بعد میں امیر مختار نے اور دوسروں نے پھر ایک ایک کر کے انتقام کی تحریکیں شروع کی، لیکن انتقام اس خون کا لیا جس خون کو گرنے سے بچا سکتے تھے، یہ بچا سکتے تھے، یہ کر سکتے تھے۔ اگر یہی 2 بڑے لیڈر مختار اور سلیمان آپس کی رقابت چھوڑ کر اور امام کے تابع ہو کر امام کا ساتھ دیتے، صورتحال کچھ اور ہو جاتی، یہ یقیناً ایسے ہوتا، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ عزیزان، اتنا نشیب و فراز کوفہ کے اندر اتنا تنوع، اتنا اتار چڑھاؤ کوفہ کے اندر۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے یہ حال کسی قوم کے ساتھ، جب قوم کے پاس، کسی شہر کے پاس، کسی ملک میں رہنے والی ملت کے پاس ایک آئیڈیالوجی نہ ہو، ایک مکتب نہ ہو، ایک نظریہ نہ ہو، اس کے اندر یہ ناپائیداری آ جاتی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتی ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ پل پل میں رائے بدلتے ہیں، غیر مستقل مزاج ہو جاتے ہیں، اور کوفیوں کے اندر یہی حالت تھی، غیر مستقل مزاج، پل پل میں رائے بدلنے والے اور خوفناک حد تک رائے بدلنے والے۔ امام علیہ السلام نے ان کا خطوط وصول کیے اور اتمام حجت کرنا چاہیے امام نے، چونکہ ایک سوال یہ ہے کہ امام خود بھی جانتے تھے کوفہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور امام کو بہت سارے لوگوں نے بھی مشورہ دیا کہ کوفہ قابل اعتماد نہیں ہے، پھر بھی امام کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کیوں روانہ ہوئے؟ امام نے اتنی خطوط کے بعد 12,000 سے لے کر 18,000 خطوط آئے، امام نے ان خطوط پر کسی پر بھی اعتماد و اعتبار نہیں کیا، اپنا سفیر بھیجا
کہ یہ خط لکھنے والوں کو جا کر نزدیک سے دیکھو، تصدیق کرو، تائید کرو۔ سفیر بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کو خطوط پر اعتماد نہیں تھا، چونکہ کوفہ آزمایا ہوا تھا، کوفہ شناختہ شدہ تھا۔ کوفہ وہ تھا جس میں امام حسن کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ کوفہ وہ ہے جس کی بے وفائی نے امام کو صلح پر مجبور کر دیا۔ یہ ذہن میں رکھیں عزیز ایمان کہ میں سابقہ مجلس یہی لاہور میں وہی خمسہ اس میں عرض کیا ہے کہ تاریخ نہیں پڑھی جاتی، اور اندازے و تخمینے عموماً دین کے اندر زیادہ اندازے و تخمینے زیادہ لگائے جاتے ہیں۔ ممبر کے اوپر جو ممبری لوگ ہیں ان کو مصروفیات بہت زیادہ ہیں، مجالس اتنی ہیں کہ انہیں دن میں 10 مجلسیں پڑھنا ہوتی ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ مطالعہ کریں۔ اور جو سننے والے ہیں انہوں نے بھی عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے کتاب نہیں پڑھنی، چونکہ کتاب پڑھنے سے ان کے 2 نقصان ہوتے ہیں، ایک پیسہ ضائع ہوتا ہے اور دوسرا عمر ضائع ہوتی ہے۔ کہ عمر کو کتاب میں کیوں ضائع کریں، یہی عمر بچا کے ٹی وی دیکھیں، ڈرامہ دیکھیں، فلم دیکھیں اور تفریح کریں، کباب کھائیں، سری پائے کھانے۔ یہ عمر قیمتی ان کاموں کے لیے دی گئی ہے، کتابوں کے لیے خدا نے نہیں دی۔ لہذا عہد ہے مکمل کہ ہم نے کتاب کو ہاتھ، کیا بنے گا اس قوم کا جو خود سامعین بن گئے ہیں اور سنانے والوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ انہیں پڑھ کر کوئی چیز بتائیں، گاڑ کے بتاتے ہیں، انہیں پڑھ کے نہیں بتاتے بلکہ گاڑ کے بتاتے ہیں۔ اور پڑھی ہوئی بات ہمیں اتنا لذت بھی نہیں دیتی، گھڑی ہوئی بات بہت لذت دیتی ہے۔ یہ بھی جو جملہ عرض کر رہا ہوں یہ اپنا نہیں ہے، کسی اور خطیب کا ہے۔ ایک دن وہ آئے ملے آ کر تو کہنے لگے کہ آپ کا کام تو بہت آسان ہے، ہمارا کام بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے تھے کہ آپ کا تو بہت آسان کام ہے، کتاب لے آتے ہو، ممبر پہ رکھ کر پڑھ کے لوگوں کو سنا دیتے ہو، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہا ہم تو یہ کام نہیں کرتے، پڑھ کے نہیں سناتے، ہمیں تو گھڑنا پڑتا ہے۔ اور مجھے کہنے لگے کہ اب آپ بتاؤ پڑھنا مشکل ہے یا گھڑنا مشکل ہے؟ میں نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، گھڑنا بہت مشکل ہے، ایک پوری کہانی گھڑنی پڑتی ہے۔ پڑھ کے جو لکھا ہوا ہے وہ سنا دو، وہ تو بہت آسان ہے، کتاب میں دوسروں نے محنت کی ہے، اور یہ کتاب میں نے تو نہیں لکھی، مصنف نے لکھی ہے، خدا رحمت کرے اسے، بہت عالی شان کتاب لکھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے تمام عمر بھر کے فرامین و خطبات کا مجموعہ ہے، انسائکلوپیڈیا ہے حسین علیہ السلام کے فرامین کا، موسوعۃ کلمات الامام الحسین علیہ السلام۔ میں نے تو نہیں کی زحمت، طالب علم سامنے رکھ کر پڑھ کے ساری محنت مصنف نے کی ہے۔ خوب یہی کام اگر کیا جائے، نہج البلاغہ ممبر پہ پڑھ کے سنائی جائے، قرآن ممبر پر پڑھ کے سنایا جائے، یہ کتابیں ایک حسرت ہے ہمارے دل میں بھی ہے، خدا توفیق دے کبھی پوری ہو جائے۔ اور وہ رہبر معظم کا نصیحت ہے مبلغین کو، وہ یہ فرماتے ہیں کہ تب مصائب بھی کتاب دیکھ کے پڑھو، مصائب بھی کتاب، اور رہبر معظم نے خود یہ کام کیا، خود یہ کام کیا۔ تہران کے جمعے کے خطبے میں کتاب مصائب کی لا کر، آپ کو معلوم ہے کہ رہبر معظم بہت ایک شاہکار خطیب ہیں، خطابت کے فن میں بے نظیر انسان ہیں۔ رہبر معظم کی خطابت بہت منفرد خطابت ہے، یہ جو اہل خطابت ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کی خطابت کے جوہر کیا ہے، اور انہوں نے خطابت سے متاثر بھی کیا ہے لوگوں کو۔ بڑے بڑے خطیب، مثلا ڈاکٹر شریعتی، ڈاکٹر علی شریعتی کی خود ایک بہت چیرہ دست خطیب رہا ہے ڈاکٹر علی شریعتی، ایسا سحر بیان خطیب تھا کہ اس کی مجلس میں وہ ڈاکٹر علی شریعتی عموماً جو کم از کم مختصر ترین مجلس پڑھتے تھے 3 گھنٹے کی ہوتی تھی، اور 3 گھنٹے کی مجلس میں لوگوں کی سانس رکی ہوئی ہوتی تھی، سانس لیتے ہوئے بھی لوگ سمجھتے تھے کہ کہیں بیچ میں مجلس ڈسٹرب، اس قدر وہ سحر بیان خطیب تھا وہ۔ اور وہ ڈاکٹر علی شریعتی جیسا ماہر خطیب بھی رہبر معظم کی خطابت کا معترف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے بڑا خطیب کوئی بھی نہیں۔ اب آپ توجہ کریں کہ اس شخصیت، اس طرح کا خطیب اور مجتہد فقیہ، اور وہ بھی حاکم ولی فقیہ، مجتہد، خطیب، حاکم، ایک پوری مملکت و پوری ملت اسلامیہ کا، لیکن جب آ کر مصائب پڑھتے ہیں تو کتاب کھول کر
کتاب سے. اس لیے نہیں کہ انہیں نہیں آتے مصائب پڑھنا، نہ آتے ہیں، یہ بتانے کے لیے، ہمیں مجھ جیسوں کو بتانے کے لیے کہ یہ من گڑت چیزیں نہ پڑھو، مستند چیزیں پڑھو لوگوں کے سامنے. اور کتنا اچھا ہو جائے کہ اگر مصائب بھی اسی طرح سے پڑھے جائیں، کتابیں کھول کے ان کے اندر سے روایت پڑھی جائے کہ یہ روایت مقتل کی لکھی ہوئی، تاکہ کسی کو گھڑنا نہ پڑے. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہم سنتے ہیں اور جو حقیقت ہے اس میں کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہو گیا. امام علیہ السلام نے کوفیوں پر اعتماد نہیں کیا، اپنے سفیر کو روانہ کیا. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کوفیوں نے جو کچھ کیا وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ سید الشہداء کے سامنے تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ اس لیے صلح کی کہ ان کا مزاج ہی امن والا تھا، وہ امن پسند امام تھے. ابھی کہا بھی جاتا ہے امن پسند امام، پیغمبر امن، امام امن، اس طرح کے القابات انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے لیے رکھے ہوئے. امام حسین امام جنگ ہے اور امام حسن امام امن ہے. ایک سوال ہے تاریخی کہ کیوں امام حسین نے جنگ کی و امام حسن نے صلح؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ باپ بیٹے میں فرق تھا، یعنی معاویہ اور یزید میں فرق تھا. معاویہ اتنا نہیں تھا جتنا یزید تھا، لہٰذا ان کے خلاف جنگ جائز نہیں سمجھی انہوں نے، لیکن یزید بہت کھلا فاسق تھا، اس وجہ سے جنگ ان کے خلاف کی. یعنی ایک کے خلاف جنگ، ایک کے ساتھ صلح، اس وجہ سے کہ باپ بیٹا مختلف تھے. بعض یہ کہتے ہیں کہ نہ، باپ بیٹے میں کوئی فرق نہیں تھا، اماموں میں فرق تھا. ایک امام امن ہے اور ایک امام صلح ہے. نہ آگاہ ہیں، تاریخ سے نابلد ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے، کتابیں نہیں پڑھتے. اگر کتاب پڑھتے، تاریخ پڑھتے، خود امام حسن کے اپنے جملے سنتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ نہ، ایسے نہیں ہو. نہ اس باپ بیٹے میں فرق ہے، نہ ادھر بھائیوں میں فرق ہے. حسن و حسین ایک ہیں دونوں، اور وہ باپ بیٹا بھی دونوں ایک ہیں. نہ ادھر فرق ہے نہ ادھر فرق ہے. فرق کہاں ہے؟ فرق ساتھیوں کا ہے. فرق سیرت حسنی و حسینی کا نہیں ہے، فرق اصحاب حسنی و حسینی کا ہے. کہ اصحاب امام حسن، یہ میں نے ایک سوال اٹھایا تھا مجلس میں، چند مجلسوں میں. امام حسن علیہ السلام فرماتے میں نے کیوں صلح کی؟ فرماتے اس لیے کہ میرے ساتھیوں نے ایک منصوبہ بنایا، میرے دشمن نے بھی ایک منصوبہ بنایا، شامیوں نے، اور دونوں منصوبوں کا مجھے علم ہوا. میں نے ساتھیوں کا منصوبہ اور دشمن کا منصوبہ جب تولا دیکھا تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا. دشمن کا کیا منصوبہ تھا؟ کہ ہر قیمت پر امام سے اقتدار چھین لے. ساتھیوں کا منصوبہ کیا تھا؟ کہ امام کو گرفتار کر کے رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے ہاتھ فروخت کر دیں اور پیسے لے لیں. امام نے فرمایا میں نے دونوں جب منصوبے دیکھے تو مجھے دشمن کا منصوبہ اچھا لگا، چونکہ ساتھیوں کے منصوبے میں ذلت تھی. ادھر یہ ساتھی تھے، ادھر ہی ساتھی. کتاب بھی بتا دیتا ہوں، کتاب احتجاج الاحتجاج، مرحوم طبرسی کی کتاب ہے، کتاب الاحتجاج. وہاں پر احتجاجات امام حسن میں بہت معتبر کتاب ہے. تمام ائمہ اطہار کے مناظرے اور احتجاجات اس کے اندر مذکور ہیں، کفار کے خلاف، مشرکوں کے خلاف، زندیقوں کے خلاف، مخالفوں کے خلاف. یہ ائمہ اطہار کے مناظرات و مجادلات ہیں. ان میں امام حسن علیہ السلام کی یہ حدیث نورانی موجود ہے، جو چند دفعہ پڑھی بھی ہے میں نے، کتاب لا کے کتاب سے پڑھی ہے. یاد ہے مجھے قم مقدسہ میں پڑھی تھی، وہاں کے فضلاء و علماء و طلباء کی خدمت میں. تو تعجب، وہ کتاب چھپی بھی قم میں ہے، پرنٹ بھی قم میں ہوئی ہے، موجود بھی قم کے کتاب خانوں میں ہے، لیکن قم میں بھی کسی نے کھول کر اس کو پڑھا نہیں ہے. اتنا تعجب کیا انہوں نے کہ یہ روایت اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان میں اگر تعجب ہو تو اچنبے کی بات نہیں ہے. پڑھیں ان کتابوں کو، یہ ذخیرہ ہے. ہم بجائے اس کے کہ جو کچھ ائمہ نے فرمایا اسے چھوڑ دیں اور جو خود ہم کہہ رہے ہیں اس کو تخمینے اور اندازے اور گیس لگا کر حقیقت سے دور ہو جائیں گے. بہت عزیزان، حقیقت گم ہو جائے گی. اگرچہ جو کچھ ہم کرتے ہیں عقیدت سے کرتے ہیں، لیکن عقیدت کے ساتھ بصیرت نہ ہو تو حقیقت گم ہو جاتی ہے. بصیرت کے ساتھ حقیقت دستیاب ہوتی ہے. وہ حقیقت ائمہ اطہار سے ہمیں
ملے گی. آپ نے صلح امام حسن سے پوچھو اور جنگ امام حسین سے پوچھو. جب امام حسین بتائیں گے میں نے کیوں جنگ کی اور امام حسن بتائیں گے میں نے کیوں صلح کی. سوال یہ کیا تھا مومنین سے جس کا ایک شخص نے صرف جواب دیا مطالعہ کر کے, باقیوں نے نقل کی. نقل یہ پوچھ کے آتے ہیں علماء سے, مولانا سے پوچھ کے کہ یہ کون تھا. آپ نے بھی پوچھنا نہیں ہے, پڑھ کے مطالعہ کر کے اگر جواب تلاش کر لیا تو سمجھو پاس ہیں. اگر کسی سے پوچھ کے ایک بتایا تو فیل ہے, نقل ہے یہ. اور وہ یہ کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کے بارے میں یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہم اس امام کو اسیر کر کے شامیوں کے ہاتھ فروخت کر کے پیسے لے لیں. یہ کون تھے یہ لوگ جن کو خود امام فرما رہے ہیں؟ یہ کون طبقہ تھا؟ یہ اس کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. دین فروش, امام فروش, تشیع فروش, قرآن فروش, آیات فروش. اور یہ طبقہ ختم نہیں ہوا جو بیچتا ہے. آج بھی قوم بیچی جاتی ہے, آج بھی ملت بیچی جاتی ہے, آج بھی دین بیچا جاتا ہے, آج بھی لاشیں بیچی جاتی ہیں, شہداء بیچے جاتے ہیں, آج بھی بہت کچھ بک رہا ہے. دشمن لاش گراتا ہے اور بعض نام نہاد لاش بیچتے ہیں. لاش بیچنا بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا لاش گرانا جرم ہے. عزیزان, یہ اس لیے یہ چہرے ڈھونڈنا ضروری ہے. تاریخ کے کون لوگ تھے یہ کہ جنہوں نے ایک امام کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا اور بعد میں کیا کیا انہوں نے؟ ان کو پڑھیں, مطالعہ کریں, ان کو ہلائیں ذرا اپنے ذہنوں کو, انجماد توڑیں, برف توڑیں ذہنوں کی. سن سن کے وہ مولانا کوثر نیازی معروف شخصیت ہیں, شاید بعضوں بزرگوں کو یاد ہوں گے, ایک بڑی اہم سیاسی شخصیت. اس وقت یہ دوسرے مولانا لوگوں کا اتنا نام, وہ مولانا برتر مولانا تھے, بڑے ہر فیلڈ کے سپیریئر مولانا تھے وہ, اور ان کے لوگوں نے کئی نام رکھے ہوئے تھے. جس طرح آج بہت سارے مولانا کے مختلف نام ہیں, جس طرح مولانا ڈیزل ہیں یا فلاں, ان کا بھی ایسا نام مشہور, نک نام ان کے لوگوں نے, یاد ہوگا بعضوں کو. جی کسی نے نام لیا نہیں ہو؟ ہاں, مولانا بوتل کہتے تھے ان کو. بارکیف اپنے زمانے کی ایک بڑی شخصیت, بڑے خطیب, ماہر خطیب تھے وہ, اور سیاست اور وزارت اور سب کچھ انہوں نے رکھا ہوا تھا. وہ ایک جگہ گئے, چونکہ تقریریں کرتے تھے, بڑی اچھی متاثر کن تقریریں کرتے تھے. ایک جگہ وہ تقریر کر کے آئے اور شیعہ مجلس میں تقریر کی, اور واپس آ کر جنگ اخبار میں کالم بھی لکھتے تھے. یہ کالم ان کا میں نے محفوظ رکھا ہوا تھا, اب کہیں کھو گیا ہے, پرانا بچپن کا کہیں نوجوانی کے عالم میں محفوظ کیا تھا, اب ملتا نہیں کہاں ہے. لیکن یہ جنگ اخبار کے ریکارڈ سے نکال سکتے ہیں آپ, پرانا اخبار ان کی زندگی کے زمانے کا. ایک تقریر انہوں نے شیعوں کے اندر کی اور پھر آ کر کالم لکھا, کہا کہ تقریر کرنے کا مزہ شیعوں میں آتا ہے, کہ خطیب کم بولتا ہے, مجمع زیادہ بولتا ہے. ہر جملے پر داد ملتی ہے, واہ واہ ہوتی ہے, سراہتے ہیں, ذوق کی تحسین کرتے ہیں, باذوق لوگ ہیں. بہت بڑا خوبصورت کالم لکھا کہ تقریر کا مزہ شیعوں میں آتا ہے. پھر اپنی قوم کی شکایت کی, کہا کہ یہ جو مجھے تو ان سے گلا ہے کہ یہ سنی مجمع میں تقریر کرو بس چپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں, بہت زیادہ داد دیں تو سارے لا دیتے ہیں. سر کا اصلاً سرے سے کتنی اچھی تقریر کرو کوئی داد نہیں دیتے. یہ ان کا جملہ ہے, مولانا کوثر نیازی کا جملہ ہے. وہ کہنے لگے کہ میرے خیال میں ان کو اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں چونکہ سن سن کے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے. اب یہ کالم میں نے ان کا پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ تو شیعوں میں زیادہ حالت ہے, یہ سن سن کے سن ہو جانا, تو شیعہ زیادہ سنتے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ صحت و سلامتی, علماء حق کا غلام تر صلوات, اللہم صلی علی محمد. یہ ڈھونڈیں, پڑھیں کون لوگ تھے یہ جنہوں نے امام کے بارے میں یہ نقشہ بنایا, یہ منصوبہ بنایا تھا. چھپ گئے تاریخ میں آ کر, محترم بن گئے وہ جنہوں نے امام حسن کے ساتھ یہ سلوک کیا.
امام علیہ السلام کو اعتماد نہیں تھا کوفیوں پر، اور امام نے اس لیے سفیر کو بھیجا کہ جائیں، جا کر جتنے طبقات ہیں، جتنے گروہ ہیں، جتنی پارٹیاں ہیں، جا کر دیکھیں کہ آیا واقعاً یہ آمادہ ہیں، جیسا خط میں لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، یہ صرف تحریریں ایسی ہیں اور خود ایسے نہیں ہیں۔ امام کا بھیجنا اپنے سفیر کو کوفہ پر عدم اعتماد تھا، کوفہ پر اعتماد نہیں تھا امام کو۔ امام نے اپنے سفیر کو بھیجا، ساتھ خط لکھا، وہ خط شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ جب سارے خطوط ملے امام علیہ السلام کو تو پھر اپنے شیعوں کو خط لکھا امام نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین۔ بسم اللہ کے ساتھ امام نے خط شروع کیا حسین ابن علی کی طرف سے، اپنا حضرت ابی عبداللہ کی طرف سے یہ خط ہے، کوفہ کے ملا یعنی بڑے لیڈر، سردار، بڑی سطح کے جو عموماً قومیات اور دینیات کے وڈیرے بن جاتے ہیں، زمام سنبھال لیتے ہیں، مرکز، مسجدیں اور سلسلے اور سارا ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، وہ چلاتے ہیں، ان کو ملا کہتے ہیں، قرآنی اصطلاح ہے۔ الی الملأ من المؤمنین والمسلمین، مومنین و مسلمین کے بزرگوں اور بڑوں کے نام یہ خط ہے۔ اما بعد فإن ہانئا وسعیدا قدم علی بکتبکم، آخری خطوط جو تمہارے مجھے ملے ہیں، ہانی ابن ہانی و سعید، یہ دونوں مجھے آپ کا خط لے کر آئے ہیں۔ آخری خط جو امام علیہ السلام کو ان دونوں کی طرف سے وصول ہوا، ہانی ابن ہانی اور سعید لے کر آئے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَقَانَ آخِرَ مَنْ قَدِمَ عَلَيَّ مِنْ رُسُلِكُمْ، اس سے پہلے تو بہت قاصد آئے ہیں تمہارے، یہ آخری 2 بندے آئے ہیں میرے پاس۔ وَقَدْ فَهِمْتُ كُلَّ الَّذِي اخْتَصَصْتُمْ وَذَكَرْتُمْ، میں سمجھ گیا ہوں جو کچھ تم نے لکھا ہے، جس کا تم نے تذکرہ کیا ہے خطوں کے اندر، خطوط کے اندر، وہ سب میں سمجھ گیا ہوں، بھانپ گیا ہوں۔ وَمَقَالَةَ جُلِّكُمْ، اور تم میں سے اکثر نے، تقریباً سبھی نے ایک بات خصوصیت کے ساتھ لکھی ہے، اِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا إِمَامٌ، ہمارا کوئی امام نہیں، یہ تم نے سب نے لکھا ہے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے کوفیوں کی معرفت، چونکہ عرض کیا نا کوفہ چھونی تھی، فوجی نوعیت کا شہر تھا، فتوحات کا زمانہ تھا، ان کو مہلت ہی نہیں تھی دین سیکھنے کی۔ ایسے ماحول میں جہاں پر لشکری آلت ہو، مسلح لوگ ہوں، مسلح لوگ نماز بھی عموماً نہیں پڑھتے، وہ دین کی خدمت کے لیے مثلا مسجدوں کے محافظ بندوق لے کے مسجد کی حفاظت، نماز جماعت کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن خود کم ہی توفیق ہوتی ہے ان کو نماز پڑھیں، چونکہ جب اسلحہ ان کے پاس آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم اس وقت آسمان ملکوت میں ہیں، زمین پر نہیں ہیں۔ اور ان کو یہ چلتے پھرتے لوگ، جب بندوق ان کے پاس ہوتی ہے تو ان کو چلتے پھرتے لوگ سارے شکار خرگوش نظر آتے ہیں کہ کاش مجھے اجازت ہوتی ہے 1-2 فائر اس پر کسی پر بھی مار دوں، چونکہ اس وقت میں طاقت ہوں۔ اسلحہ یعنی طاقت ہے، نفسیات ہی بدل جاتی ہے۔ اسلحہ ہاتھ میں لے کر انسان کی وہی حالت ہو جاتی ہے جو ان جوانوں کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کے ہوتی ہے۔ جب موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں بالکل کھوپڑی گھوم جاتی ہے ان کی، پھر یہ نارمل نہیں ہو۔ آپ باقاعدہ ٹیسٹ کروا لیں کہ ایک جوان کو موٹر سائیکل کے نیچے کھڑے ہو کر اس کے مغز کا ٹیسٹ لیں اور پھر اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اس کا ٹیسٹ لیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے، اتنا فرق پڑتا ہے موٹر سائیکل سے نیچے اور موٹر سائیکل کے اوپر، اتنا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح جب ایک محافظ گن لیتا ہے اپنے ہاتھ میں تو کھوپڑی اس کی بالکل بدل جاتی ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا طاقتور دنیا میں کون ہے۔ ان کو توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں ہوتا ان لوگوں کا، آج بھی ایسا ہی ہے۔ مثلا ملک کی کسی مملکت کی مسلح فورسز نظریاتی طور پر سب سے کمزور طبقہ یہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی مصیبت یہ ہے کہ یہی کمزور طبقہ نظریاتی طور پر نظریے کا ٹھیکیدار بھی بنا ہوا ہے۔
جن کو بالکل بند کمروں کے اندر ایسی بریفنگ دی جاتی ہے جو ان کو بالکل حقیقت سے دور لے جاتے ہیں. مثلا اس وقت آپ کے جو مسلح لوگ ہیں ریٹائرڈ ہوں یا ریٹائرڈ بھی ہو جائیں, ایک مومن صوبہ سرحد کے انہوں نے بتایا مجھے, لوریوں کی بات نہ کروں کہ سرحدیوں کی بات کروں کہ یہاں مشکل نہ پیدا ہو جائے, سرحد کے ایک مومن تھے, انہوں نے مجھے ایک دن کئی سال پہلے کی بات ہے کہا کہ مولانا ہمارے علاقے میں 2 بڑی مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں. میں نے کہا کون سی مشکلیں؟ کہنے لگے کہ ایک یہ مولوی طبقہ بہت زیادہ ہو گیا ہے پیشہ ور, اور ایک صوبیدار بہت زیادہ ہو گئے ہیں. میں نے سن کے انسنی کر دی, جس طرح میری دلچسپی کوئی بات نہیں تھی, کوئی وجہ نہیں تھی. ذہن میں یہ آیا کہ یہ بڑے میاں ہیں, بزرگ ہیں, اور کسی نے تکلیف دی ہوگی, کسی مولانا کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہوگی, کسی صوبیدار کے ہاتھوں انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہوگی, تو اس وجہ سے یہ ان دونوں طبقوں کے مخالف ہیں. لہٰذا کوئی تبصرہ بھی نہیں کیا, سن لی, ہوں ہاں کر دی. بعد میں اسی علاقے میں جانا ہوا جس علاقے کی انہوں نے بات کی تھی, اور اتفاقاً وہی آزمائش و ابتلا پیش آئی جس کی انہوں نے نشاندہی کی. دونوں آفتیں وہاں موجود تھیں. وہ لوگ جو علماء نہیں ہیں, ایسے خود ساختہ جو پولیس سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں, ایف سی سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں, اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ مولوی بھی بن جاتے ہیں, اکثر صوبیدار ہوتے ہیں, ایف سی میں صوبیدار کے مقام پر ہوتے ہیں. یہ صوبیدار جو ہی ریٹائرڈ ہوتے ہیں صوبیداری سے, یہ مفتی بھی ہوتے ہیں, یہ مجتہد بھی ہوتے ہیں, یہ ملک بھی ہوتے ہیں, یہ لیڈر بھی ہوتے ہیں, یہ سب کچھ بن جاتے ہیں خود ہی ریٹائرڈ ہوتے ہی. جب تک ریٹائرڈ نہیں ہوئے صرف صوبیدار ہوتے ہیں, ریٹائرڈ ہوتے ہی یہ پورے علاقے کے پنچایتی بھی بن جاتے ہیں, مفتی اور فتویٰ دیتے ہیں. وہاں گئے, چند روز رہے, دیکھا کہ حقیقت ایسے ہی ہے, یہ تو بڑی مصیبت ہے, بڑی آفت ہے یہ. ایک دن ایک کھانے پہ بیٹھے, ایک بزرگ آئے, آ کر انہوں نے بغیر تمہید کے گفتگو شروع کی, بغیر سٹاپ کے. ان کی گفتگو کے دوران میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ صوبیدار تو نہیں ہے؟ تو سارے ہنسنے لگے, کہنے لگے آپ کو کہاں سے اندازہ ہوا؟ میں نے کہا جو توصیف سنی تھی وہ صفات ادھر نظر آ رہی تھی کہ ایسی بتو کی گفتگو یہی کر سکتے ہیں, کوئی اور آدمی نہیں کر سکتا. یہ خوب یہ ایک آفت ہے کہ وہ طبقہ جو سارا سال محاذوں پہ رہتا ہے, سرحدوں پہ رہتا ہے, چھونیوں میں رہتا ہے, ٹریننگوں میں رہتا ہے, انہیں فرصت ہی نہیں ہوتی, نہ کبھی مسجد آئے, نہ کبھی درس میں آئے, نہ کبھی کتاب پڑھی, نہ کبھی نیوز سنی, نہ کبھی اخبار پڑھا, نہ کبھی کالم پڑھا. سارا سال تو وہ ڈیوٹیوں پہ رہتے ہیں, لیکن ان کے اندر وہ اعتماد اتنا بھر دیتے ہیں, خود اعتمادی ان کے اندر جھوٹی اتنی آ جاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو صاحب نظریہ سمجھتے ہیں. آپ کسی سے تجربہ کر لیں, کوئی ریٹائرڈ بھی ہوگا تو وہ آ کے دین میں بھی فتوے دے گا, قومیات میں بھی فتوے دے گا, تجارت میں بھی فتوے دے گا. بھئی تم کرتے کیا تھے؟ کہتا تھا توپ خانے میں تھا. وہ توپ خانے میں کا کیا تعلق ہے مارکیٹ سے, کہ مارکیٹ میں آ کے کیا توپیں چلا رہے ہو تم؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ یہ وہ بھی توپ ہے, اور یہ کپڑے کے تھان کو بھی توپ کہتے ہیں, اس لیے رشتہ ہے. وہ توپیں اور ہیں, یہ توپیں اور ہیں. اب جھوٹ نہیں, تم صوبیدار رہے ہو تو اب ہر چیز کے تم لیڈر بھی بن گئے ہو. یہ صاحب نظریہ, ان کو مہلت نہیں ملتی تربیت کی و تعلیم کی. کوفہ میں یہ مشکل تھی, خلیفہ دوم نے یہ مشکل بانپ لی تھی کہ یہ فوجی چھونی, اس میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, اخلاقی, تربیتی و تعلیمی. ایک مشکل جو ہمیشہ فوجی کمانڈر لکھ کے بھیجتے تھے مرکز کو کہ یہ سپاہ ہماری بات نہیں مانتے, نماز جماعت میں شرکت نہیں کرتے, نماز جماعت ہو رہی ہوتی ہے یہ تلواریں تیز کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی رغبت ہی نہیں ہے. خلیفہ دوم نے جناب عبداللہ ابن مسعود کو, بڑے جید صحابی رسول اللہ کے بزرگ شخصیت, ان کو بھیجا کوفہ کے چھونی میں معلم کے طور پر کہ آپ کا کام جنگ نہیں ہے, آپ کا کام ان کو قرآن پڑھانا, حدیث پڑھانا, اخلاق سکھانا. اور آخرکار 6 سال رہے یہ عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں, اور تنگ آ کر پھر
خلیفہ کو خط لکھا کہ خدا را کوئی اور سزا دو، یہ نہ دو مجھے، میں ان کے درمیان نہیں رہ سکتا، چھوڑ کے ناراض ہو کے کوفہ کو چلے گئے۔ نظریاتی طور پر خام رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو ایک ہی فیلڈ کے اندر غرق ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے عموماً، آپ دیکھیں تاجر تجارت میں اتنے غرق ہیں کہ دین سے بے خبر، اسٹوڈنٹ تعلیم میں اتنے غرق ہیں دین سے بے خبر، سیاستدان سیاست میں اتنے غرق ہیں دین سے بے خبر، ڈاکٹر علاج معالجے میں اتنے غرق ہیں کہ دین سے بے خبر، انجینئر سیمنٹ میں اتنے غرق ہیں کہ دین سے بے خبر، خواتین کچن میں اتنی غرق ہیں زبیدہ آپا کا ہر فتویٰ یاد ہے ان کو، ازبر، ایک سے ایک ٹکیا بناتی ہیں، بھی مقابلے میں بناتی ہیں، دین کی ایک بات بھی ان کو معلوم نہیں، سارا رمضان کچن میں گزار دیتی ہیں۔ دین سے کیوں بے خبر ہو؟ اتنے نہ ڈوب جاؤ زندگی کے اندر، اتنے غرق نہ ہو جاؤ زندگی کے اندر۔ عزیز من، یہ آفات ہیں۔ ان آفات کا نتیجہ نکلا کہ امام کو خط لکھ رہے ہیں، امام بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے پڑھا، میں سمجھ گیا، اور تمہاری جو متفقہ بات سارے خطوط کے اندر تھی وہ کیا تھی کہ انہ لیس لنا لیس علینا امام، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے۔ تمہیں رہبر کی پہچان ہی نہیں ہے، رہبر خود تم نے کوفہ سے نکالا ہے۔ امام کوفہ میں تھے، تم نے خود ایک امام کوفہ میں مارا اور دوسرے امام کو کوفہ سے نکالا۔ لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الہدی والحق، تم نے یہ لکھا ہے کہ آپ آ جائیں، فاقبل، ہماری طرف آئیں، شاید آپ کے ذریعے سے ہم ایک ہو جائیں۔ جس طرح ابھی ہماری کیا ہے، الاجل الاجل، امام آپ آئیے، اور پتہ نہیں کیا کیا، ابھی تو زبانیں عجیب و غریب بے ادبی کے ساتھ بلانا شروع کر دیا کہ اب تو آ جائیے۔ جس طرح اکتایا ہوا آدمی نہیں ہوتا، بلا بلا کے، جیسے کہتے ہیں کھانا لگتا ہے تو کہتے ہیں آ جائیں بھائی آ جائیں، پھر نہیں آتا، پھر کہتے ہیں بھائی آ جائیں ابھی بلانے، آ بھی جاؤ بھائی ابھی آ بھی جاؤ۔ اور یہ بے ادبی ہے اس طرح سے بڑوں کو بلانا۔ اب آہستہ آہستہ امام کے بارے میں لہجے ہی بدلتے جا رہے، اب آپ بھی جائیے، کافی ہو گیا ابھی، اور کیا کتنی عرصہ تک پردہ غیبت میں بیٹھے رہو گے؟ عزیز من، امام امتوں کی طرف نہیں آتے، امتیں چل کر امامت کی طرف سفر کرتی ہیں۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ امام اپنے آپ کو امتوں کی سطح پر نیچے نہیں لاتا، امتیں اپنے آپ کو اوپر لے جا کر امام کے سطح پر پہنچتی ہیں۔ قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، اور وہ امت جو تیار نہ ہو، صرف سیاسی مقاصد کے لیے، اپنی دنیا کے لیے جب امام طلب کرے، الاجل الاجل کرے، اس کا نقشہ کوفہ ہو جاتا ہے۔ وہ نعمان ابن بشیر کے زمانے میں منتظرین میں سے بن جاتے ہیں، عبید اللہ کے زمانے میں غائبین میں سے بن جاتے ہیں، پھر نظر نہیں آتے۔ مفصل ہے داستان کوفہ کہ کربلا تک پہنچتے پہنچتے یہ کوفہ بیچ میں بہت اہم موضوع ہے۔ اگرچہ ہم ابھی امام کا مکہ کا مرحلہ دیکھ رہے ہیں، امام علیہ السلام نے مکہ میں تشریف جو فرما ہوئے چند ماہ تک، 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک، اس دوران امام علیہ السلام نے مکہ میں اپنے مقاصد کو کس طرح سے پیش کیا وہ بیان کیا۔ ان میں سے ایک مرحلہ کوفیوں کے خطوط وصول کرنا اور کوفیوں کو جوابی خط بھیجنا اور کوفیوں کی جانب اپنا نمائندہ و سفیر بھیجنا، یہ ایک اقدام کے طور پر زیر بحث ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں۔ قیام مکہ یا مرحلہ مکہ امام کا زیر بحث ہے۔ چونکہ کوفہ سے مربوط تھا، اس لیے چند جملے کہ ان خطوط کو سمجھیں ہم، جو کوفیوں نے لکھے اور جو کوفہ کی طرف لکھے گئے، جو کوفہ روانہ کیے گئے، ان خطوط کا مضمون سمجھنے کے لیے یہ عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں۔ اور ابھی ان خطوط کو مزید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اگر، اور یہ توفیق جاری رہی تو اس سلسلہ مجالس میں جاری رکھیں گے آپ کی طرف۔ یہی کوفہ، اس نے بہت نشیب و فراز طے کیے ہیں، اتار چڑھاؤ آیا ہے۔ ایک تو امام آئے کوفہ اور امام کے سفیر آئے کوفہ،
جناب مسلم کوفہ پہنچ گئے، لیکن ایک کاش نہ جاتے کوفہ۔ جس طرح سے بے وفائی دکھائی اہل کوفہ نے جناب مسلم کے ساتھ، تاریخ میں اپنی پہچان کروا دی۔ سید الشہداء کوفہ آئے لیکن کوفہ میں داخل نہیں ہوئے، لیکن یہی کاروان کربلا سے ہو کر پھر کوفہ میں داخل ہوا، لیکن عجیب طریقے سے داخل ہوا۔ آل علی آل نبی اسیر کر کے کربلا سے روانہ کیا گیا کوفہ کی طرف۔ وہ ہستیاں، وہ بیبیاں جب روانہ ہوئی مدینہ سے، ایک راوی نقل کرتا ہے کہ جب اہل بیت مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے، جس دن، اس دن میں کسی غرض سے مدینہ گیا، جانتا نہیں تھا، مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، اجنبی تھا، کسی باہر کے شہر سے مدینہ گیا۔ اتفاق اس دن پہنچا 28 رجب کو، جب اہل بیت مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ یہ کہتے جب میں گیا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں، سواریاں ہیں بیٹھی ہوئی، اور ان سواریوں کے اوپر سامان باندھا جا رہا ہے، اور کچھ خاندان کے افراد ہیں جو باری باری ان سواریوں پر سوار کیے جا رہے ہیں۔ اس نے جو آنکھوں دیکھا حال منظر لکھا وہ یہ تھا، کہا کہ میں دیکھا کہ بہت ہی کریم و محترم خاندان لگتا ہے، ہر فرد اس خاندان کا بڑا باوقار، بڑا باعزت نظر آتا ہے۔ کہا میں نے دیکھا تو مجھے یہ منظر بہت دلچسپ لگا، میں دیکھنے لگا کہ کیوں اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں، کس طرح سے ہو رہی ہیں، کس فضا میں ہو رہی ہیں۔ ایک غم کی فضا میں تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کہا میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کدھر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تعارف کروایا گیا کہ یہ آل نبی ہیں، یہ آل علی ہیں، یہ اس لیے کوفہ سے جا رہے ہیں۔ امام دن کو کوفہ سے باہر تشریف لے گئے، معاف کرنا مدینہ سے، دن کو مدینہ سے امام نے ارادہ کیا نکلنے کا۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے، سب کے سامنے امام نے تیاری کی۔ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ آخر میں جب سب سوار ہو گئے، تیاریاں ہو گئیں، آخر میں 2 بیبیاں ایک گھر سے روانہ ہوئی، ایک ساتھ نکلی، اور ان کے حجاب زمین کے ساتھ چھو رہے تھے، زمین کو چھو رہے تھے بہت ہی باوقار طریقے سے۔ اور جو یہ بیبیاں دروازے سے باہر نمودار ہوئیں، سب کے سب جھک گئے، گردنیں جھکا کے خم کر لیں، نگاہیں بھی جھک گئیں، سر بھی جھک گئے ان بیبیوں کے احترام میں۔ اور 2 جوان دائیں بائیں ہو کر، چاند جیسے چہروں والے 2 جوان، ایک دائیں طرف آیا، ایک بائیں طرف آیا، اور ان بیبیوں کو ساتھ لے کر سواری تک لے کر آئے۔ چونکہ یہ 2 ہستیاں پورے کاروان میں مجھے ذرا الگ شان کی نظر آئیں، تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہستیاں ہیں، یہ کون بیبیاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ زینب و ام کلثوم ہیں۔ میں نے پوچھا اتنا احترام؟ کہا تجھے کیا معلوم ان کی شان کیا ہے، ان کی شان کیا ہے اس خاندان کے اندر؟ پھر میں نے پوچھا یہ 2 جوان جو دائیں بائیں چاند جیسی صورتوں والے ان بیبیوں کو بڑے عزت و وقار کے ساتھ لا رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا ایک کا نام قمر بنی ہاشم ہے، ایک ابو الفضل العباس انہی بیبیوں کا بھائی ہے، اور دوسرا علی اکبر ہیں۔ یہ 2 جوان ان بیبیوں کو سوار کرنے کے لیے لا رہے ہیں۔ عزیزان، وہ بیبیاں جو اس عظمت سے نکلی تھی، مدینہ سے کوفہ کے لیے نکلی، اب کوفہ آ رہی ہیں، امام کے ساتھ کوفہ نہیں گئی، اب کوفہ لائی جا رہی ہیں۔ کوفہ سے باہر ایک مقام پر کاروان کو روک دیا گیا، کاروان کو روک کر پھر اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد حکم دیا گیا کہ بیبیوں کو سوار کیا جائے۔ اب بھی بیبیاں پھر سوار ہو رہی ہیں، وہی آل علی و آل زہرا جو مدینہ میں سوار ہوئی، اتنی شان و عظمت کے ساتھ سوار ہوئی کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ یہ عظمت و شکو
اور ایک دفعہ پھر دوبارہ بیبیوں کو سوار کیا جا رہا ہے. کوفہ کے شہر سے باہر کاروان کو روک کر ٹھہرا کر وقفہ کر کے دوبارہ سوار کیا جا رہا ہے. دوبارہ سوار کرنے کے لیے صرف سید ساجدین ہیں. تو کو زنجیر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ایک ایک بیوی کے پاس کھڑے ہو کر اپنا کندھا پیش کرتے ہیں کہ بیوی کندھے کا سہارا لے کر محمل میں سوار ہو جائے. لیکن ہر بیوی کو سوار کر کے امام کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے, چہرے کا اضطراب بڑھ جاتا ہے, چہرے کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. اور اسی طرح ایک ایک کر کے بیبیوں کو سوار کر کے جب آخری بیبی آتی ہے سوار ہونے کے لیے تو امام سید ساجدین کے چہرے کی رنگت بہت بدلتی ہے. چہرے پر کرب کے آثار اور اضطراب کے آثار آنا شروع ہوتے ہیں. یہ کون بیبی ہے؟ یہ ثانی زہرا ہے. یہ وہی باعظمت بیبی ہے کہ جب مدینہ میں سوار ہوئی تھی سب احترام سے جھک گئے تھے. اب بیبی کے استقبال کے لیے پھر تیاریاں کی گئی ہیں. سید ساجدین نے بیبی کو چہرے کو دیکھا اور پھر راستے کو دیکھا. کبھی راہ دیکھتے ہیں, کبھی بیبی کو دیکھتے ہیں. بیبی کہتی ہیں دیکھ کر چہرے کو کہ سجاد بیٹا اس وقت چہرے کی رنگت کیوں بدل رہی ہے؟ بیٹا کیا تکلیف زیادہ ہو رہی ہے؟ کیا یاد آ رہا ہے؟ جب بیبی نے سوال کیا امام کی دکھ بری درد بری فریاد نکلی. امام کی درد بری فریاد سن کر بیبی نے سوار ہونے کا ارادہ ترک کر لیا اور سید ساجدین سے پوچھتی ہے بیٹا سجاد اتنی دکھ بری فریاد میں نے کربلا میں نہیں سنی تھی. جب بابا کی شہادت کی خبر ملی تھی, جب بھیا علی اکبر کی شہادت کی خبر ملی, جب علی اصغر شہید ہوئے, جب خیمے جلے, بیٹا ایسی درد بھری فریاد نہیں کی. اب بتاؤ اتنی درد بھری فریاد کیوں نکلی؟ جناب سید ساجدین روتے ہوئے بی بی کے چہرے کو دیکھ کر فرماتے ہیں پھوپھی اماں ان لعینوں نے ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا تھا. پھوپھی اماں اب یہ جس طرف جانے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں اس کا نام بازار ہے. انہوں نے روکا تھا تاکہ بازار تیار ہو جائیں. اب بازار تیار ہو گئے ہیں. اب پھوپھیوں کا استقبال کے لیے بازار تیار کیے جا رہے ہیں. اب ایک بازار آئے گا, سجاد کی بہنیں اور پھوپھیاں گزریں گی اور غیرت سجاد کا امتحان ہوگا. پھوپھی نے سید ساجدین کو گلے لگایا اور فرمایا میرا دکھیا بیٹا, میرا غیور سجاد, اتنی دکھ بھری فریاد نہ کر, بازار کی منزل آنے دے, بازار جانے زینب جانے. الا لعنت اللہ علی الظالمین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. یا اللہ 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 یا اللہ. خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلا سے محفوظ فرما. پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. اس امت کو فتنوں سے نجات عطا فرما. ان فتنہ گروں اور ظالموں کو ظلم و فتنوں سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص عراق میں, بحرین میں,
لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں و بالاخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان تشیع و عزاداری اگر قابل اصلاح نہیں ہے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ملت تشیع کو فتنوں سے نجات عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما۔ ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت تشیع کے اندر بیداری عطا فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔